محمدن عبدہ و رسول کا فرق نکالنا ہوتا کہ کیسے پتہ چل پائے گا اس کو داڑھی بھی ہے، امامہ بھی ہے، مسلمان بھی لگتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، ساری چیزیں کرتا ہے، مسجد میں بھی ڈیلی آتا ہے۔ اب یہ کیسے معلوم کیا جائے کہ یہ بندہ مسلمان ہے یا منافق ہے؟ تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم اس بندے کے سامنے علی کا ذکر شروع کر لیتے تو اگر اس کا چہرہ کھل جاتا، اگر اس کا ایمان تازہ ہو جاتا، اگر اس کے اندر ایمانی جذبہ پیدا ہو جاتا تو ہم یوں سمجھ لیتے کہ یہ بندہ منافق نہیں ایمان والا ہے۔ تو اگر چہرے کا رنگ اتر جاتا، اگر رنگ پھکا پڑ جاتا اور اس مردے میت کی طرح اس کی شکل ہو جاتی تو ہم سمجھ لیتے تھے یہ ایمان والا نہیں ہے بلکہ گستاخ ہے، منافق ہے۔ تو اللہ رب العزت کا احسان اور فضل ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایمان والوں میں شامل فرمائے اور آئے میں اور آپ کثرت کے ساتھ، محبت اور شوق کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھیں۔ پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وارحمنا معہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سامعین حضرات، آج وہ محرم الحرم چاند کی 10ویں تاریخ ہے۔ آج اس ہستی کا ذکر کیا جائے گا جس ہستی کا ذکر اللہ کے ملائکہ کرتے تھے اور جس کا شان اور مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ جنت سے جوڑے آیا کرتے تھے اور امام حسن اور حسین پہنا کرتے تھے، جن کی شان اور عظمت یہ ہے ان کی گھر کی چکی چلانے کے لیے اللہ کے فرشتے آیا کرتے تھے، اور جن کی شان اور شوکت یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ سے عرض کی کہ فاطمہ آپ افضل ہیں یا میں افضل ہوں؟ تو حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ بیٹی فاطمہ آپ دنیا میں کہتی ہو کہ میں افضل ہوں، مجھ سے افضل عورتوں میں کوئی عورت نہیں ہے، میرے مقام جیسا کسی عورت کا مقام نہیں ہے، میری شان جیسی کسی عورت کی شان نہیں ہے۔ اور اے فاطمہ سن لے، یہ بات تو اپنی جگہ صحیح ہے، دنیا میں صحیح ہے، تیرا رتبہ تیری شان مصطفیٰ نے بیان کی ہے، اس میں کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے، لیکن اے فاطمہ سن لے، جب جنت کے اندر عورتیں جائیں گی، جنت کے اندر مرد جائیں گے، ہر عورت ہر بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی، لہٰذا اے فاطمہ میں اپنے شوہر محمد کے ساتھ ہوگی اور محمد الرسول اللہ کا مرتبہ اور مقام جنت میں سب سے اعلیٰ ہوگا، لہٰذا تو اپنے شوہر علی کے ساتھ ہوگی اور علی کا مرتبہ حضور علیہ السلام کے بعد ہوگا۔ فرمایا تو اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی، میں اپنے شوہر کے ساتھ ہوں گی، میرا مرتبہ جنت میں اعلیٰ ہوگا۔ اتنا سارا کہنا تھا، اس کے بعد حضرت فاطمہ نے اس جملے کے اوپر کوئی جواب نہ دیا، خاموش ہو گئی۔ تھوڑا سا وقت گزرتا ہے، حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود جواب میں عرض کرتی ہیں اور فاطمہ غمگین کیوں ہو؟ اور فاطمہ آپ خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ آپ کیوں چپ ہو گئی ہو؟ آپ کچھ نہ کچھ بولو تو آپ اس کے بارے میں کیا جواب دینا چاہتی ہو؟ حضرت فاطمہ خاموش رہی تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی اور فاطمہ تیرے مقدر پہ قربان جاؤں، اور فاطمہ تیری عظمت پہ قربان جاؤں، اور فاطمہ تیری شان پہ قربان جاؤں۔ میں عائشہ کہا اور تو فاطمہ کہا، افسوس اے فاطمہ تیرے مرتبے کے برابر تو دور کی بات ہے، تیرے شان کے برابر تو دور کی بات ہے، تیری عظمت کے برابر تو دور کی بات ہے۔ کاش اے فاطمہ اگر تیرے سر کا بال ہی عائشہ ہوتی، اگر تیرے سر کے ایک بال کا جتنا
جتنا رتبہ اللہ نے رکھا ہے، جتنی شان اللہ نے رکھی ہے، کاش او فاطمہ اگر اتنی شان عظمت حضرت عائشہ کی ہوتی، یعنی یہ مقام تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کاش میں فاطمہ کے سر کا کوئی بال ہوتی، یہ مرتبہ حضرت فاطمہ کا ہے۔ اور وہیں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساری امیروں میں امیر بھی ہیں، سارے لوگوں میں تقوی میں پرہیزگار بھی اعلیٰ نمبر پر ہیں، انہوں نے عثمان غنی نے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی دعوت کی ہے، اور حضرت سلیمان نے جب حضور علیہ السلام کی دعوت کی تو اتنے عجیب انداز سے دعوت کی ہے جیسے ایک امیر بندہ دعوت کرتا ہے، طرح طرح کے کھانے سامنے لائے۔ اور جب حضور علیہ السلام آپ کے چھت مبارک پر گئے، آپ کے مقام کے اوپر گئے، تو حضرت عثمان غنی نے عرض کی یا رسول اللہ میری تمنا ہے۔ فرمایا کیا؟ او میرے جانثار، او میرے غلام کیا پسند کرتا ہے؟ فرمایا میری تمنا یہ ہے یا رسول اللہ آپ کے قدم مبارک جس مٹی پر لگ جائیں وہ مٹی عام مٹی نہیں رہتی ہے، یا رسول اللہ جس گھر میں آپ تشریف لے کر آ جائیں وہ گھر عام گھر نہیں رہتا ہے، یا رسول اللہ جس کو آپ اپنے ہاتھوں سے کچھ دے دیں وہ عام نہیں رہتا ہے، وہ غریب نہیں ہو سکتا ہے، یا رسول اللہ آپ میرے مقدر کتنے اچھے ہیں، میری عظمت کتنی اچھی ہے، میں کتنا قسمت والا ہوں، کتنا شان والا ہوں، یا رسول اللہ آپ اپنے گھر سے چل کر میرے گھر میں تشریف لے کر آئے ہیں، یا رسول اللہ اب میری تمنا یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ہر قدم کے بدلے میں 10 غلام آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، اجازت ہے، عطاق آپ آزاد کر لیں۔ عربی غلام اس وقت کا ایک عربی غلام آزاد کرنا آج کا ملین کے حساب سے پیسے بنتے ہیں، تو الغرض حضرت عثمان نے اس وقت وہ غلام آزاد کیے، کرنے کے بعد دعوت دی، اس دعوت کے اندر حضرت علی بھی موجود تھے۔ حضرت علی جو تھے ان کے بڑی غربت کے دن گزارتے تھے، جو ان کے پاس ڈبل لباس لگانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، اپنا مکان نہیں ہوتا تھا، اور حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کاش افسوس اگر میرے پاس بھی یہ مال ہوتا، اگر میرے پاس بھی یہ دولت ہوتی، اگر میرے پاس بھی اتنے پیسے ہوتے تو میں بھی ایسی دعوت کرتا جیسے میرے دینی بھائی عثمان نے کی ہے، میں بھی ایسی دعوت کر کے حضور علیہ السلام کو اپنے گھر میں بلا لیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جب یہ دعوت ختم ہوئی حضور اپنے گھر تشریف لے کر گئے، حضرت علی گھر جا کر کہتے ہیں اور فاطمہ کہا میرے دینی بھائی نے آج اتنی اچھی دعوت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، کہ اتنی دعوت کی ہے کہ میں متاثر ہو گیا ہوں۔ کہا بتا تو صحیح خدا کے بندے دعوت کیا کی ہے؟ کہا اتنی اچھی دعوت، ہر قدم کے بدلے میں 10 عربی غلام آزاد، اور کھانے کا انتظام بھی اچھا تھا، پینے کا انتظام اچھا تھا، بیٹھنے کا انتظام اچھا تھا۔ حضرت فاطمہ نے کہا علی آپ پریشان نہ ہو، علی آپ غمگین نہ ہو، جاؤ آپ رسول اللہ سے دعوت دے کر آؤ، انشاءاللہ ہمارے گھر میں سارا انتظام ہو جائے گا، ہمارے گھر میں یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ فرمایا حضرت علی فرماتے ہیں اس وقت ہمارے گھر کے اندر 3 وقت کا کھانا کھانے کے لیے بھی موجود نہیں تھا، کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں تھی۔ آپ فاطمہ فرما رہی ہے کہ جاؤ یہ سارا انتظام ہو جائے گا، تو میں حیران تھا کہ انتظام کس طرح سے ہوگا۔ الغرض میں ڈرتا گیا کہ گھر میں آٹا بھی نہیں ہے، گھر میں چاول بھی نہیں ہے، گھر میں دال بھی نہیں ہے، گھر میں کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، اور میں ڈرتا رسول اللہ کی خدمت میں گیا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ اپنے گھر میں تشریف لے کر آئیں، لیکن یا رسول اللہ اکیلے آئیں، صحابہ کو ساتھ میں نہ لے کر آئیں، اس لیے کہ ہمارے گھر میں زیادہ انتظام ہی نہیں ہے، ہمارے گھر کے اندر اس طرح کا بندوبست نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے دعوت قبول کی، اکیلے نہیں گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر کافی سارے صحابہ ساتھ میں لیے اور لے کر حضرت علی کے گھر میں گئے۔ جب حضرت علی نے دیکھا کہ میں نے رسول اللہ کو دعوت دی تھی اکیلے آنے کے لیے، لیکن یہ تو کافی سارے صحابہ کو ساتھ میں لے کر آ گئے ہیں، حضرت علی اندر گئے، حضرت فاطمہ سے کہنے لگے انتظام کیسے ہوگا، کیسے ہمارے گھر میں یہ سارا بندوبست ہوگا؟ آج ہم انتظام کے لیے قرض اٹھانے کے لیے تیار ہے، آج ہم انتظام کے لیے کسی غیر کے آگے جھکنے کے لیے تیار ہے، آج ہم انتظام کے لیے گھر کی پریشانی ہو جائے کسی سیاستدان کے قدموں میں جھکنے کے لیے تیار ہے، آج اگر انتظام کی ضرورت پڑ جائے ہم بڑے امیر لوگوں کے آگے سر جھکانے کے لیے تیار ہے، مگر اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہ ہے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا نے ایک دم اٹھی ہے، جہاں الگ سا کمرہ تھا اس میں نماز پڑھا کرتی تھی، اس کمرے کے اندر جاتی ہے، سجدے میں سر رکھ کر اپنا پتیلا ترنگڑی وغیرہ یوں سمجھ لیں جولے میں چڑھا دیا اور سجدے میں پڑ گئی، کہنے لگی میرے مولا تو جانتی ہے
تو جانتا ہے فاطمہ کس حال کے اندر ہے. فاطمہ نے ساری زندگی دولت کمانے والا کام نہیں کیا ہے. فاطمہ نے ساری زندگی یہ دنیا کا مال جمع کرنے کا کام نہیں کیا ہے. اور میرے مولا تو میری لاج رکھ لے. اے میرے اللہ تو میرے لیے انتظام فرما لے, کھانے کا انتظام فرما. اللہ اکبر کبیرہ. فاطمہ نے سجدے سے سر اٹھایا. کیا دیکھتی ہے؟ جس پتیلے کو خالی رکھا تھا وہ جنت کے کھانوں سے بھر گیا ہے. جن پلیٹوں کو خالی رکھا تھا وہ جنت کے کھانوں سے بھر گئے ہیں. آپ نے اٹھا کر لے کر دسترخوان بچھایا. دسترخوان پر رسول اللہ بیٹھے ہیں, رسول اللہ کے جانثار صحابہ بیٹھے ہیں. آپ نے 10 پلیٹوں میں کھانا نکالا. علی نے کھانا پیش کیا. صحابہ اکرام کھانے لگے. کھانا کھاتے کھاتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. میرے آقا نے فرمایا حکم کریں صحابہ کیا معاملہ ہے. صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کھانا جو ہم کھا رہے ہیں قسم ہے یا رسول اللہ آپ کی ذات کی, قسم ہے یا رسول اللہ اس رب کعبہ کی جس کے قبضے میں ہماری جان ہے. یا رسول اللہ اتنا میٹھا کھانا آج تک ہم نے نہیں کھایا. یا رسول اللہ اتنا اچھا کھانا ہم نے آج تک نہیں کھایا. یہ کھانا بنانے والا باورچی, یہ کھانا بنانے والا لانگری جو ہے, یہ کھانا بنانے والا یہ کہاں سے آپ نے لایا؟ یا رسول اللہ یہ مدینے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے, یہ لانگری باورچی مدینے کا نہیں ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ یہ کھانا مدینے کا بنا ہوا نظر نہیں آتا ہے, آپ نے یہ کھانا کہاں سے لایا؟ اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ نے مسکرا کر صحابہ کرام کی طرف دیکھا اور فرمایا کیوں غمگین ہو, کیوں پریشان ہو؟ تم جانتے ہو یہ کھانا لانے والا کون ہے, تم جانتے ہو یہ کس کے گھر میں آئے ہو, تم جانتے ہو یہ گھر کس کا ہے, تم جانتے ہو یہ فاطمہ کا گھر ہے, تم جانتے ہو فاطمہ کس کا نام ہے, تم جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے. یہ کھانا اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا ہے. فرمایا یا رسول اللہ جنت سے کیسے بھیجا؟ کہا میری بیٹی جب سجدے میں گر گئی, سجدے میں سر رکھ کر کہنے لگی مولا ساری زندگی تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کیا, تیرے علاوہ کسی غیر کے آگے نہ جھکی, ساری زندگی تو نے حکم دیا قرآن میں پردہ کر. اے اللہ میں ساری زندگی بے حیا ہو کر گھر کے باہر نہ نکلی, اور میرے مولا ساری زندگی تیری مدد مانگتی رہی, ساری زندگی تجھ سے مدد مانگتی رہی. اور میرے مولا آج مجھے رسوا نہ کرنا, اور میرے مولا آج مجھے شرمندہ نہ کرنا. اور مولا میں نے کسی غیر کو نہیں بلایا ہے, میں نے تیرے نبی کو بلایا ہے. یا رسول اللہ میرے مولا میں نے تیرے صحابہ کو بلایا ہے. اے اللہ تو میری لاج رکھ لے. اور جب فاطمہ میری بیٹی سجدے میں گر گئی, رب کریم نے حکم دیا جبریل فوراً چلے جا, جنتی کھانا لے, جنت سے کھانا اٹھا کر لے کر فاطمہ کو پہنچا کر دے, فاطمہ کے لیے یہ جنت سے کھانا آیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ حیران ہو گئے, یہ فاطمہ کی شان یہ ہے, فاطمہ کی عظمت یہ ہے. اس فاطمہ کا بیٹا حسین ہے, جس حسین کا ذکر کرنا ہے اس فاطمہ کا بیٹا حسین ہے. اب یہ تو تھا عثمان نے جس طرح کی دعوت کی اسی طرح فاطمہ نے کھانا کھلایا. اب وہاں پر ایک قدم کے بدلے میں 10 غلام آزاد کیے تھے. یہاں پر اتنا پیسہ نہیں ہے, یہاں پر یہ بیچارے اتنے رقم اپنے پاس نہیں رکھتے ہیں. اب یہ سارا انتظام مشکل ہے. اب حضرت فاطمہ پھر جا کے سجدے میں پڑ گئی, کہنے لگی میرے مولا او میرے رب میں تب تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گی جب تک نہ میرے ابا جان کی امت کے ہر گناہگار کو ایک قدم کے بدلے میں 10 گناہگار بندوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل نہ کرے گا جن پر جہنم واجب ہوگی. اب فاطمہ نے یہ رب کی بارگاہ میں اڑی لگا کر سجدے میں پڑ گئی, کہنے لگی نہ سجدے سے سر نہیں اٹھانا. کب تک؟ جب تک ایک قدم کے بدلے میں 10 جو ہے جہنمی آزاد نہ ہو جائیں جن پر جہنم واجب ہو. فرمایا میرے رب کریم نے حکم دیا کہ جبریل آمین, اے جبریل آمین جا بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جا. میرے مصطفیٰ کریم سے فرما, میرے مصطفیٰ سے فرماؤ کہ تیری بیٹی فاطمہ کو کہو سجدے سے سر اٹھا. اللہ پاک نے صرف جو اس کے گھر پر جو قدم مصطفیٰ کے لگے ہیں ان قدموں کے بدلے میں ایک قدم کے بدلے میں 10 عربی غلام آزاد نہیں بلکہ یا رسول اللہ تم اپنے گھر سے چل کر فاطمہ کے گھر تک آئے, تم نے جو فاطمہ کے گھر کے اندر جتنے قدم رکھے, فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک قدم کے بدلے میں 10 عربی 10 جو ہے جہنمی لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا ہے. ساری زندگی میرے مصطفیٰ کریم ساری زندگی یہی امتی کا درس دیتے رہے. جب دنیا میں آئے امتی کرتے رہے, جب دنیا سے گئے امتی کرتے رہے. ان کی بیٹی فاطمہ ساری زندگی گناہگار ہم امتیوں کے لیے اللہ سے جھگڑے کرتی رہی, اے اللہ ان کو جنت عطا کر لے. اور جب رسول اللہ نے مدینہ چھوڑا تھا اس لیے کہ جبریل امین نے کہا تھا آپ کی امت کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے, تو مدینہ چھوڑ کر جنگل میں نکل گئے. جب اس کسی صحابہ کو پتہ نہ چلا, 3 دن 4 دن کا عرصہ گزرا, غار کے اندر حضور علیہ السلام سجدے میں تھے. ایک بکری چرانے والے نے کہا کہ یہاں پر ایک بندہ سجدے میں ہے, لہٰذا میری بکری گھاس چرانا چھوڑ گئی ہے, گھاس کھانا پینا سب کچھ چھوڑ گئی ہے, لہٰذا اس بندے کو سجدے سے اٹھاؤ. یہ کون ہے؟ اللہ اکبر. صدیق اکبر سمجھ گئے کہ یہ رسول اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے. عمر سمجھ گئے کہ رسول اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. عثمان غنی بھی تھے. اب انہوں نے رسول اللہ سے کہا یا
रसूल अल्लाह आप सजदे से सर उठाओ, क्यों सजदे में हो? मेरे नबी ने जवाब में कुछ न कहा, सजदे में रोते रहे, इतना रोते रहे कि गार के सामने से आंसू निकल कर बाहर जा रहे थे। अल्लाह अकबर। सहाबा से बर्दाश्त न हुआ, रोते हुए घर आए और फातिमा तो ज़हरा से हसन और हुसैन भी रो रहे थे, हमारा नाना कहाँ चला गया है, जो नाना गोद में लेकर बैठा करता था, जो नाना हमें अपनी ज़बान हमारे मुंह में देकर चुसाया करता था, हमारा नाना कहाँ गया है? ओ अली ढूंढ कर लाओ मेरे नाना को, ओ अबू बकर ढूंढ के मेरे नाना को लाओ। हुसैन भी रो रहा था, फातिमा भी रो रही थी। अलगरज जब सहाबा वापस आए, अर्ज़ करने लगे, फातिमा हजूर तो मिल गए हैं, बात नहीं कर रहे हैं, हजूर मिल गए हैं, सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं, आप लखते जिगर हैं, आपकी बात हजूर टालते नहीं हैं, आप चलो जरा हजूर से कहो कि सजदे से सर उठाओ। जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये लखते जिगर, ये फातिमा नूरे नज़र जब उस गार के सामने गई, कहने लगी, मेरे अब्बा मैं कुर्बान जाऊँ, मेरे 2 बेटे कुर्बान जाए, मेरी बेटियां कुर्बान जाए, मेरा अली कुर्बान जाए, मैं कुर्बान जाऊँ। ए मेरे अब्बा जान क्या मामला है, क्यों सजदे में हो, सर तो उठाओ। हजरत हजूर अलैहिस्सलाम ने सर तो नहीं उठाया मगर सजदे से कहा, ओ मेरी फातिमा, ओ मेरी बेटी, मुझे मैं बड़ा गमगीन हो, मैं बड़ा परेशान हो। फरमाया क्या मामला है, क्या वजह है, क्यों परेशान हो? कहा परेशानी ये है कि जिब्रील अमीन ने कहा कि या रसूलुल्लाह मैंने आपकी गुनाहगार उम्मतियों को जहन्नम में जलते देखा है, मैंने तब से रो रहा हो और मैं तब तक सजदे से सर नहीं उठाऊंगा जब अल्लाह वादा न कर लेगा कि मैं इस गुनाहगार उम्मत को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल न कर दूंगा। जब हज़रत फातिमा ने ये सुनना था, आप गार उस दरख्त के साइड में गई, जाकर दोनों हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाए, कहने लगे, परवरदिगार ये फातिमा तेरी बारगाह में दुआ करती है कि तू मेरे अब्बा की दुआ कबूल फरमा और इसके सारे गुनाहगार उम्मतियों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमा। लेकिन अलगरज इतने में जब दुआ मांगते मांगते हज़रत फातिमा ने जब दुआ कबूल ना हुई, फरमाया, मौला अन करीब अगर तू मेरी दुआ को कबूल न करेगा मैं अपने सर के बाल नंगे करूँगी, अपनी चादर हटा दूँगी। ए मेरे मौला तू मेरी दुआ को कबूल फरमा। इतना सारा कहना था, रब करीम ने जिब्रील आमीन को कहा कि फ़ौरन चले जा उस गार के अंदर जहाँ मुस्तफ़ा सजदे में है, जाओ मेरे मुस्तफ़ा से कहो कि या रसूलुल्लाह फातिमा से कह देना कि सर नंगा न करना, अगर तेरा सर नंगा हो गया तो मेरा अर्श फट जाएगा, अगर सर नंगा हो गया अर्श कांपना शुरू हो जाएगा, अगर सर नंगा हो गया ज़मीन कांपने लग जाएगी, मैं तेरा सर नंगा होना बर्दाश्त नहीं कर सकता, लिहाजा मैंने तेरी दुआ को कबूल कर लिया है और तेरे अब्बा के हर गुनाहगार उम्मती को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिया है। अरे ये फातिमा सारी ज़िंदगी इन उम्मतियों के लिए हाथ उठा उठा के दुआ करती रही है और मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ए मेरे सहाबा सुन लो, ए मेरी बेटी फातिमा सुन लो, अभी हुसैन पैदा हुए हैं और फरमाया अन करीब ये उम्मत जिसके लिए मैं दुआएं कर रहा हूँ, यही उम्मत जिसके लिए दिन रात रोता हूँ, ये उम्मत अन करीब मेरे बेटे को, मेरे जिगर को, मेरे नूरे नज़र को, इस मेरे लख्त जिगर हुसैन को नाहक कत्ल करेंगे, नाहक कत्ल करेंगे, करबला में प्यासा मारेंगे, करबला में भूखा रख रख के कत्ल करेंगे। और लोगों वो जो कत्ल करने वाला होगा वो बदबख्त यजीद होगा। और किस हुसैन को इस महीने के अंदर कत्ल किया जिस महीने का नाम मुहर्रमुल हरम की 10 तारीख है, जुम्मा का दिन है, सुबह जुम्मा का वक्त था, इमाम हुसैन को इस जुम्मा के दिन 10 मुहर्रम को शहीद कर दिया गया। और ये मुहर्रम ऐसा महीना है जिसको अल्लाह ने कुरान पाक की जो आयत मैंने तिलावत की है, कुरान पाक में रब करीम फरमाता है कोई 12 महीना है, इन 12 महीनों में से 4 महीने अफजल है, आला है, ये 4 महीने चुन लिए गए जिनमें से एक मुहर्रम भी है। और हज़रत हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुहर्रम के किसी दिन रोज़ा रखे इसे हर दिन के बदले में 30 दिन का सवाब मिलेगा, एक रोज़े के बदले में और 30 दिन का सवाब मिलेगा। और दूसरी हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने मुहर्रम में अशुरा का रोज़ा रखा यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा, इसे 10,000 फरिश्ते और 10,000 फरिश्तों का सवाब मिलेगा और 10,000 शहीदों का सवाब मिलेगा और 10,000 हाजियों के हज करने का और 10,000 जो है उम्रा करने वालों के बराबर अल्लाह पाक इसे सवाब देगा। इस महीने की 10 तारीख जिसमें मैं और आप रात बैठे हैं इसके बराबर फरमाया, जिसने 10 मुहर्रम को किसी यतीम बच्चे के सर पे हाथ फेरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इसके हर बाल के बराबर जिन्हें जिस यतीम के सर के ऊपर इसने हाथ फेरा, फरमाया इस यतीम के सर के हर बाल के बराबर अल्लाह ताला इसका एक दर्जा बुलंद फरमाएगा। और फरमाया जिस शख्स ने अशूरा की रात किसी मोमिन को रोज़ा
اختیار کروایا، جس نے دن کو روزہ رکھا فرمایا رات کا اس کا روزہ اختیار کیا تو میرے آقا کریم نے فرمایا اس کو اتنا ثواب ملے گا گویا کہ اس نے ساری امت کے روزے اختیار کروایا ہے۔ اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے یوم عاشوراء کو تمام دنوں میں فضیلت عطا فرمائی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس دن کے اندر اللہ پاک نے عاشوراء کے دن آسمانوں کو پیدا کیا، عاشوراء کے دن اللہ نے زمین کو پیدا کیا، عاشوراء کے دن اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کیا، عاشوراء کے دن اللہ نے دریاؤں کو پیدا کیا، عاشوراء کے دن اللہ نے قلم کو پیدا کیا، عاشوراء کے دن اللہ نے لوح کو پیدا کیا، عاشوراء کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، عاشوراء کے دن ہی آپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا، عاشوراء کے دن بھی حضرت حوا کو پیدا کر دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عاشوراء کے دن پیدا کیا، اور انہیں آگ میں بھی عاشوراء کے دن آگ سے بری فرمایا، اور فرمایا نجات بھی آگ کے عاشوراء کے دن ملی ہے، اور ان کو ان کے لخت جگر جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے ان کو جو ذبح کرنے کا معاملہ تھا یہ بھی عاشوراء کے دن فرمایا، اور فرعون کو جو فرعون جو تھا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بیچ میں جو جنگ ہوا تھا تو فرعون کو جو ہار ملی تھی وہ بھی عاشوراء کا دن تھا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا دن بھی عاشوراء کا دن تھا، اور فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی اس دن بھی عاشوراء کا دن تھا، اور فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عاشوراء کے دن اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اور قیامت بھی عاشوراء کے دن آئے گی۔ اور آگے فرمایا دوسری روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عاشوراء کے دن روزہ رکھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ 60 سال روزہ رکھنے اور قیام کرنے کا ثواب لکھ دیتا ہے، اور جو لوگ عاشوراء کے دن روزہ رکھے اسے 1000 شہید کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور جو آدمی عاشوراء کے دن روزہ رکھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں میں بسنے والوں کا ثواب لکھ دیتا ہے جتنے 7 آسمانوں میں یہ مخلوق بس رہی ہے۔ اور دوسری جگہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشوراء کے دن اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی دی ہے، اور سب سے پہلے دنیا کے اندر جو بارش ہوتی ہے وہ بھی اسی دن ہوتی ہے، اور فرمایا عاشوراء کے دن جو ہے اللہ رب العزت کی سب سے پہلی رحمت اترتی ہے، اور عاشوراء کے دن اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے عذاب بھی اترتا ہے، اور فرمایا عاشوراء کے دن جس بندے نے آنکھوں کو سرما لگایا اس کی آنکھوں کے اندر کبھی بہنائی نہیں ہوگی، اور جس نے عاشوراء کے دن غسل کیا فرمایا وہ موت کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں ڈرے گا۔ اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کسی بیمار کی عادت کی اور فرمایا اللہ رب العزت اس کو تمام دنیا کے بیماروں کی عادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار جو ہے اس کے لیے فرمایا۔ اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ ایک پرندہ آیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا کا واحد پرندہ ہے جس نے عاشوراء کا سب سے پہلے روزہ رکھا ہے، اور حضرت قیس بن عبادہ فرماتے ہیں عاشوراء کے دن جنگلی جانور سب روزہ رکھتے ہیں، انسانوں کی تو دور کی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کے بعد اس مہینے کے روزے افضل ہیں جس کو محرم کہتے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد عاشوراء کی رات کی عبادت سب سے زیادہ افضل ہے، باقی تو ساری عبادتیں افضل ہے لیکن یہ والی رات فرمایا سب راتوں سے افضل ہے، اور جس بندے نے اس رات کے اندر قیام کیا اس رات کے اندر اللہ کی عبادت کی حضور علیہ السلام نے فرمایا 50,000 سال کے پہلے اور 50,000 سال کے بعد کے گناہ اللہ پاک اس کے معاف کر دیتا ہے۔ اور یہی عاشوراء کا دن تھا، یہی محرم الحرم کا 10واں دن تھا جب حضور علیہ السلام کا پیارا لباسا امام حسین جو تھا وہ کربلا کے اندر شہید کر دیے گئے تھے، اور جب یزید کا باپ جو تھا امیر معاویہ تھا یہ انتقال فرما گئے، انتقال فرمانے کے بعد انہوں نے انتقال کیا تو یزید نے جو تھا اس وقت لیٹر لکھا، خالد جو اس وقت مکہ مدینے کا جو گورنر تھا ان کی طرف لیٹر لکھا کہ میرے باپ جو ہے امیر معاویہ انتقال کر گئے ہیں، ابھی ان کی خبر پھیلی نہیں ہے، لہٰذا آپ فوراً جو ہے امام حسین کو بلاؤ اور عبداللہ بن عمیر کو بلاؤ، عبداللہ بن عمر کو بلاؤ اور ان سے بیعت لے لو کہ یزید کے لیے ہاتھوں پر بیعت کر لو۔ اور جب ان کو بلایا گیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو ہے بیعت سے انکار کر دیا گیا، رات کا وقت تھا، امام حسین کو جب بلایا انہوں نے انکار کیا، آپ رات گھر جا کر امام حسین نے اپنی ساری اہل بیت جتنے بھی تھے، آپ کے بیٹے تھے، آپ کی بہنیں تھیں، آپ کی بچیاں تھیں، اور آپ کے بھائی جو تھے عباس وغیرہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری شادی کے تھے، آپ کے ساتھ دیگر صحابہ کرام بھی تھے، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مشورہ کیا کہ مدینہ کے حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، لہٰذا آؤ آج ہم مدینہ کو چھوڑ جاتے ہیں، آؤ
آج ہمیں یہ مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ لوگوں مدینہ وہ شہر ہے، مدینہ اس بات کا نام ہے، یہ مدینہ کس شہر کا نام ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مدینہ کے شہر سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک یہودی تھا، اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا حضور علیہ السلام کے بارے میں، اور جب انہوں نے پڑھا تو وہ ان کو مٹاتا رہا، ان کا نام مٹایا، ایک بار مٹایا 4 بار لکھا گیا، جب 4 بار مٹایا تو دوبارہ تورات کھولی تو 8 بار تھا۔ الغرض انہوں نے وعدہ کیا کہ میں اس محمد کو دیکھوں گا۔ جب یہ دیکھنے کے لیے گیا سلیمان فارسی ملے، سلیمان فارسی نے ان کو مسجد نبی میں لیا، اور مسجد نبی کے اندر جب دروازے پر گئے تو انہوں نے آواز دی یا محمد، تو حضور علیہ السلام انتقال فرما گئے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر گئے اور ان کو سب صحابہ میں آنسو نکلنے لگ گئے، رونے لگ گئے کہ شاید یہ وہ بندہ تھا جس کو پتہ نہیں تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے وفات پا گئے ہیں۔ تو اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں حضور علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو انتقال فرما گئے ہیں، لہٰذا کہا مجھے ان کی کوئی نشانی بتاؤ، کوئی پہچان بتاؤ۔ ان کا جبہ بتایا گیا، اس کے بعد کہا کہ مجھے ان کے روضہ رسول پر لیا جائے، تو ان کے مزار مبارک پر لے کر گئے۔ اس بندے نے جب حضور علیہ السلام کے مزار پر حاضری دی، دے کر اس نے کلمہ پڑھا، ایمان لایا، اور دونوں اپنی آنکھ آسمان کی طرف کر کے کہا اے میرے مولا، اگر میرا ایمان لانا تجھے پسند ہے، بس میں تجھے قسم دیتا ہوں اس کلمے کی، اب میں زندہ نہیں رہوں گا، لہٰذا میں اس رسول اللہ کے روزے سے، اس رسول اللہ کے مزار سے اب دور نہیں جانا چاہتا، مجھے ان کے قدموں میں موت عطا کر دے۔ فرمایا جاتا ہے یہ زمین پر گرتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضور کے روزے پر مرنے کے لیے صحابہ اس قدر مرتے تھے، ساری زندگی فاروق اعظم یہ تمنا کرتے تھے کاش مجھے مدینے میں موت آ جائے۔ ابو بکر کی تمنا تھی کاش مجھے مدینے میں موت آ جائے۔ جب ابو بکر اور حضرت عمر کا انتقال ہونے والا تھا، آپ ابھی شدید زخم کے اندر تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ حضرت عائشہ سے ایک بات پوچھ کے آؤ۔ کہا کیا بات پوچھنی ہے؟ کہ عائشہ سے کہو کہ اب میں کافی طبیعت میری خراب ہے، کافی زخم لگا ہے، آن قریب شاید لگتا ہے میں انتقال کر جاؤں گا، میری تمنا یہ ہے کہ ساری زندگی میں نے حضور کے ساتھ گزاری ہے، اور آج بھی میں چاہتا ہوں کہ میرا جنازہ، میرا دفن کفن جو ہے وہ حضور کے قدموں میں مل جائے۔ تو حضرت عائشہ سے کہو اگر آپ اجازت دے دیں تو میری قبر جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکالی جائے۔ اور جب ان کا بیٹا حضرت عائشہ سے جو ہے اجازت لانے کے لیے گیا، تب تک حضرت فاروق اعظم جو ہے دروازے کی طرف دیکھتے رہے، اور ڈر تھا کہ نہ جانے عائشہ جواب دے دے گی تو میں رسول اللہ کے قدموں میں دفن نہ ہو پاؤں گا، اسی ڈر کی وجہ سے روتے رہے۔ اور جب ان کا بیٹا آیا تو پہلے فاروق اعظم نے پوچھا بتاؤ کیا پیغام لے کر آئے ہو، کیا عائشہ؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، کہا حضرت عائشہ کہتی ہیں جاؤ میں نے اجازت دے دی ہے آپ کو کہ آپ اپنی قبر مبارک جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب میں نکال سکتے ہیں۔ ان کی ساری زندگی کی تمنا یہ تھی کہ حضور کے ساتھ میں مجھے دفن کر دیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حدیث کے اندر واقعہ آتا ہے، ان کی ایک غلام تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات سوئے تھے، ایک بوتل کے اندر حضور علیہ السلام کا پیشاب مبارک تھا۔ فرمایا گیا اس غلام لونڈی نے حضور علیہ السلام کا وہ پیشاب پی لیا، اور حضور علیہ السلام نے کہا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی محبت میں کیا، اور میرے آقا نے نہیں کہا کہ آپ پیشاب پی گئے ہو، یہ تو غلط کار ہو گیا، آپ نے اپنے اندر حرام بھرا۔ حضور علیہ السلام نے کہا جا زندگی کے اندر تجھے کبھی بیماری نہیں آئے گی، کبھی زندگی کے اندر تجھے کوئی تکلیف نہ آئے گی۔ صحابہ کرام کی محبت یہ ہوتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کی نیت سے گئے تو آپ نے اپنے سر مبارک کے بال جب اتارنے لگے تو صحابہ کرام کا مجمع لگ گیا، اتنا ہجوم مچ گیا، ایک صحابی ایک کو دھکا دیتا ہے، دوسرے کو دیتا ہے، کس لیے؟ کہ ایک کہتا ہے ایک بال مجھے نصیب ہو جائے، دوسرا سوچتا ہے ایک بال مجھے مل جائے۔ کاش نبی کے بالوں کے لیے صحابہ کا ہجوم لگتا تھا۔ اور یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال کیا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب امام حسین کو اپنے پاس گود میں لیتے تھے، اپنے زبان مبارک نکال کر امام حسین کے منہ میں دے کر چسایا کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور اتنے میں امام حسین آیا، امام حسن آئے، آپ کی پیٹھ پر سوار ہو گئے، اور جب آپ کی پیٹھ پر سوار ہوئے تو اتنے میں کچھ نئے لوگ تھے جنہوں نے نیا کلمہ پڑھا تھا، وہ کہنے لگے یہ کون سی نماز ہے، یہ دو بیٹے پیٹھ پہ سوار ہیں اور حضور سجدے میں ہے۔ میرے حضور نے سلام پھیر کے کہا او لوگوں، او صحابہ سن لینا، میرے حسین کو برا نہ کہنا، میرے حسن کو برا نہ کہنا، مجھے خدا کی قسم ہے میرے ماں باپ حسن اور حسین پہ قربان ہو جائیں۔ فرمایا اس ساری کائنات سے زیادہ اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں وہ حسین سے کرتا ہوں، اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں وہ حسن سے محبت کرتا ہوں۔ اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہوئی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین گم گئے ہیں، کھیل رہے تھے، نہ جانے کہاں چلے گئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس طرف گئے تھے؟ حضور علیہ السلام کی آنکھ مبارک کے اندر آنسو آ گئے۔ اتنے میں جبریل آمین آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، غمگین نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، او میرے آقا آپ کے دو بیٹے حسن اور حسین فلاں جگہ میں ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں، آرام کر رہے سائے کے اندر۔ فرمایا اللہ پاک نے ان کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ رکھا ہے اور وہ ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ حضرت فاطمہ نے حضرت فاطمہ کو حضور علیہ السلام نے ساتھ لے کر گئے اور وہاں دیکھا جہاں اس جبریل آمین نے جس جگہ کے بارے میں کہا تھا وہاں گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک فرشتہ ہے، اس نے اپنا ایک پر نیچے بچھایا ہے اور دوسرا پر اوپر بچھایا ہے اور دونوں پروں کے سینٹر میں امام حسن بھی اور امام حسین دونوں سوئے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس فرشتے کے پروں سے نکال کر امام حسن کو اور امام حسین کو اس پیٹھ پر ایک کو بٹھایا، ایک کو ایک کندھے پر بٹھا کر لایا۔ راستے میں صحابی مل گیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ ایک مجھے دے دو میں اٹھاتا ہوں اور ایک کو آپ اٹھا لو۔ میرے آقا نے فرمایا نہ نہ، یہ میں نے اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہیں، یہ میری جان ہے، میرے ماں باپ ان پہ قربان ہو جائیں۔ اور میرے صحابی دیکھ تو دے صحیح نا یہ سوار کتنے اچھے ہیں اور یہ سواری کتنی اچھی ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جب جنت میں لوگ داخل ہوں گے تو جنتی جو جوان ہوں گے، ان جنتی جوانوں کے جو سردار جنت میں ہوں گے وہ امام حسن ہوگا اور امام حسین ہوگا۔ اور یہی امام حسین کو جب بیعت کے لیے کہا گیا تو مدینے سے روانگی تھی۔ اب یہ حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک پر، مزار مبارک پر گئے، جب حضور علیہ السلام کی مقدس روضے پر گئے جا کر ان جالیوں کو پکڑ کر رونے لگے کہ مولا آج وہ دن قریب آ گیا، ساری زندگی اس مدینے میں گزاری تھی، ساری زندگی اس روضہ رسول کے پاس گزاری تھی، لیکن او میرے نانا آج وہ وقت آ گیا ہے، ہمیں مدینہ چھوڑ کے جانا پڑے گا، آج وہ دن قریب آیا ہے، ہمیں مدینے کے شہر سے نکلنا پڑے گا۔ اسی طرح امام حسن روتے روتے سو جاتے ہیں، آنکھ لگتی ہے، میرے حضور خواب میں آتے ہیں، فرماتے ہیں اور میرے بیٹے حسین صبر کرنا، اور میرے بیٹے حسین صبر کرنا، ان قریب وقت آ گیا ہے، کربلا کے اندر تیرا خون بہایا جائے گا، ان قریب وقت آ گیا ہے، تو مجھ سے ملنے آئے گا، تو مجھ سے ملاقات کرنے آئے گا۔ ابھی جب یہ خواب دیکھی اور آنکھوں سے بیدار ہوئے، روتے ہوئے اپنی اماں جان فاطمہ تو زہرا کی مزار کے اوپر گئے، وہاں جا کر حاضری دی، وہاں جا کر سلام پیش کیا، اور سلام پیش کرنے کے بعد آپ مکہ کے اندر گئے، اور مکہ میں جانے کے بعد کچھ عرصے آپ وہاں پر رہے۔ صحابہ کرام آئے، صحابہ کرام سے مشورے لیے، صحابہ کرام میں سے چند صحابہ نے منع کر دیا کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دیتے ہیں کہ آپ یہاں سے مکہ سے جو ہو کر وہاں پہ عراق کے اندر جائیں، آپ جو ہے کوفہ کے اندر، کربلا کے اندر جائیں، کیونکہ کربلا کے لوگ جو ہیں بڑے بے ایمان لوگ ہیں، بڑے وعدہ خلافی کرنے والے لوگ ہیں، یہ آپ کے ساتھ دھوکہ دیں گے۔ امام حسین نے کہا کہ ان کے لاکھوں کے حساب سے خط آ چکے ہیں، ان کی قاصد یہاں میرے پاس آئے ہیں، اگر نہ جاؤں گا کل قیامت کے دن ہوگا، مجھے رب کے سامنے حساب دینا ہوگا، لہذا مجھے جانے سے مت روکو، میں وہ سارا منظر دیکھ رہا ہوں۔ الغرض ان کا فیصلہ یہ طے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم امام مسلم بن عاقل کو کوفہ کے اندر بھیجیں گے۔ تو آئے پہلے درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اب جب وقت قریب آ گیا، اب فیصلہ طے ہو گیا کہ امام مسلم بن عاقل کربلا کے اندر حالات معلوم کرنے کے لیے جائیں گے۔ اور کربلا کا جو یہ جنگ ہوا ہے، جنگ تو بہت سارے ہوئے ہیں، لیکن جو کربلا کے اندر جنگ ہوا ہے، اس جنگ کو وہ انسان سمجھ سکتا ہے جو تو یا تو کسی پردیس، کسی دوسرے ملک کے اندر بند ہوا ہو، نہ ماں ہو، نہ باپ ہو، نہ کوئی پڑوسی ہو، نہ کوئی مددگار ہو۔ یہ جنگ یا اس کی سمجھ میں آ سکتی ہے یا اس بندے کی سمجھ میں یہ جنگ آ سکتی ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جوان بچے کی آنکھیں بند کر کے اس کا جنازہ اٹھا کر قبرستان کے اندر لے گیا ہو۔ اس جنگ کو یا تو وہ سمجھ سکتا ہے۔ جب امام مسلم بن عاقل کربلا کے اندر پہنچے اور لوگوں نے بڑی خوشی کے ساتھ ان کے ہاتھوں پر بیعت کی،
اور 40,000 لوگوں نے اس وقت ان کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ اور یزید نے جب یہ سنا کہ حضرت مسلم بن عاقل جو ہے وہ بیعت کروا رہے ہیں، اور انہوں نے وہاں کا گورنر جو نعمان بن بشیر بن نعمان تھا، اور ان کو چینج کر کے وہاں پر ابن زید کو بھیجا کہ آپ کوفہ کے اندر چلے جاؤ کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈھیل دے رہا ہے۔ تو گورنر ابن زید آیا، اور جب ابن زید آیا تو یہ سمجھتا تھا کہ کوفہ کے لوگ امام حسین سے محبت کرتے ہیں، تو اس نے اب سوچا کہ بڑے مجمع سے لوگ، ہزاروں کے حساب سے لوگ جمع ہو رہے ہیں، اس نے اپنے چہرے کے اوپر پردہ ڈالا، اور پردہ ڈال کر جس راستے سے امام حسین نے آنا تھا اس راستے سے یہ آیا، اور آ کر اس کوفہ کے، اس کربلا کے اس میدان کے اندر یہ داخل ہوا۔ اور جب یہ داخل وہاں پر ہوا، اس نے اپنے چہرے پہ پردہ ڈالا ہوا تھا، تو لوگوں نے سوچا کہ یہ امام حسین ہے، بڑی خوشی کے ساتھ اس کے قریب آتے رہے اور اس کے ہاتھ چومتے رہے، اس کے قدم کو بوسہ دیتے رہے۔ جب یہ شیطان اور بدبخت کتا اور مردود جب اس گورنر ہاؤس کی چار دیواری کے پاس پہنچا، اس نے اپنے پردے ہٹا کر اعلان کیا کہ لوگوں، میں امام حسین نہیں ہوں بلکہ میں ابن زید ہوں، اور مجھے یزید نے بھیجا ہے، اور جن لوگوں نے بھی ان کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے لہٰذا فوراً ان کی لسٹ میرے پاس بھیجو۔ اور جب یہ اس نے کہا گیا، اور لوگ جو کوفہ کے لوگ وہ ڈر گئے۔ ابن زید بدبخت بڑا دشمن اور بڑا کٹر قسم کا ظالم انسان تھا۔ اس نے اسی رات کے اندر 40 لوگ جو وہاں کے بڑے بڑے لوگ تھے کوفہ کے رہنے والے، ان کو گرفتار کیا۔ گرفتار کرنے کے بعد امام مسلم بن عاقل نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو اب وہ وقت قریب آ گیا، ہمیں بیدار ہونا ہوگا۔ تو اب ان سارے لوگوں نے امام مسلم بن عاقل کے ساتھ وعدہ کیا۔ وعدہ کرنے کے بعد انہوں نے جا کر گورنر ہاؤس پر حملہ کیا۔ جب گورنر ہاؤس پر حملہ کیا تو ابن زید ڈر گیا کہ شاید اب میرا نمبر چڑھ جائے گا۔ تو ابن زید نے کہا کہ اب کس طرح سے بچیں گے؟ تو اس نے ایک پلان کیا، وہ یہ تھا کہ اس نے 40 بندوں کو جو اندر قید کیا ہوا تھا، ان 40 بندوں سے کہا کہ آپ فوراً جاؤ دیوار پہ چڑھو، جو کوفہ کا قلعہ تھا بڑا اونچی دیوار تھی، کہا اس پر چڑھ کر یہ لوگ باہر آئے ہیں مجھے مارنے کے لیے، ان میں تمہارے رشتہ دار بھی ہیں، تمہارے خاندان والے بھی ہیں، تمہارے بیٹے بھی ہیں، اور ان سے کہو کہ اگر آپ نے کسی طرح کا کوئی حملہ گورنر ہاؤس پر یا ابن زید پر کیا تو ابن زید ہمیں قتل کر دے گا، ہمیں مار دے گا، اس لیے تمہیں ہاتھ جوڑتے ہیں، تمہیں قسم دیتے ہیں، ناجائز قسمیں دی، آپ واپس چلے جاؤ۔ اب یہ لوگ 40 کے 40 دیوار پہ چڑھے، انہوں نے یہ باتیں کہی، قسمیں دی، ان کے سارے رشتہ دار واپس چلے گئے، ان کے چاہنے والے واپس چلا گئے۔ اب جا کر پھر ایک حلہ ہوتا ہے، امام مسلم بن عاقل کو سب لوگوں نے چھوڑا، اور مغرب کی نماز آپ نے جا کے مسجد جو جامع مسجد کوفہ تھی وہاں پر ادا کی، اور آپ کے پیچھے 40,000 لوگوں نے جب نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور اللہ اکبر کیا۔ امام مسلم بن عاقل نے جب سلام پھیرا تو دیکھا 40,000 میں سے ایک بندہ بھی نہیں تھا، سب چھوڑ کے چلے گئے، اس لیے کہ ابن زید نے اعلان کیا تھا کہ جس بندے نے مسلم بن عاقل کو اپنے گھر رکھا اس بندے کو قتل کیا جائے گا، اس کے سارے خاندان کو قتل کیا جائے گا۔ تو جب یہ بات سننی تھی تو لوگوں نے اس کی جو نماز یہاں کو امام جماعت کروا رہا تھا آگے مصلی پر تھا، اس نے سلام پھیرا، لوگ ایک بھی نہیں تھے، شام کی نماز پڑھی، اندھیرا ہو گیا، اپنا گھر بھی نہیں ہے، اپنا کوئی ہے بھی نہیں کھانا کھلانے والا، کوئی ہے بھی نہیں جو مہمان بنا کر اپنے گھر بلائے گا۔ اب مسجد کے دروازے پر گیا، دیکھتا ہے کہ کس کے گھر کے اندر جائیں۔ لوگوں نے اس دن شام ابھی ہوئی تھی، باہر روشنی تھی، لوگوں نے دروازے بند کر دیے۔ امام مسلم بن عاقل باہر گئے، ایک کے دروازے پر جاتے ہیں، کوئی دروازہ نہیں کھولتا، دوسرے کے دروازے پر گئے، کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ اتنے میں چلتے چلتے ایک عورت کے دروازے پر جا پہنچے اور کہا کہ خدا کا واسطہ ہے، سخت بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، میں مسلم بن عاقل ہوں، ان لوگوں نے دھوکے سے مجھے کوفہ بلایا اور بلا کر مجھ پہ حملہ کیا، لہٰذا آج وہ ان لوگ ابن زید نے اعلان کیا ہے کوئی اپنے اندر نہ جانے دینا، آپ میری مدد کریں۔ اس عورت نیک عورت تھی، یہ نیک عورت تھی، اس نے اپنے گھر کے اندر لایا، آپ کو کھانا کھلایا، آپ کو کھانا کھلانے کے بعد اپنے گھر مہمان رکھا، مہمان رکھنے کے بعد اتنے میں ان کا بیٹا لعین شیطان تھا، اور اس نے فوراً جا کر کہا کہ ابن زید سے کہا کہ وہ مسلم بن عاقل ہمارے گھر کے اندر ہے، لہٰذا انہیں قید کر دیا جائے۔ اب مسلم بن عاقل جو تھے ان کو قید کرنے کے لیے ابن زید نے سپاہی بھیجے، اور مسلم بن عاقل کو جو دروازے کے سامنے چھپے ہوئے تھے انہوں نے تیر ماری، مسلم بن عاقل کو زخم ہو گئی، زمین پہ گرے۔ اب پکڑ کر زید کے پاس لے گئے، گورنر ہاؤس میں لے کر گئے، کہا مسلم بن عاقل ابھی بھی موقع ہے، یا یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لے۔ امام مسلم
حسین کو چھوڑ دے، یا تو ہم تجھے اب اس طرح سے شہید کریں گے جس طرح سے آج سے پہلے ہم نے کسی کو شہید نہ کیا ہوگا۔ اتنا سارا کہنا تھا۔ مسلم بن عاقل نے کہا اور شیطان سن لے، یزید بدبخت کے ہاتھوں پر امام مسلم کبھی بیعت نہیں کر سکتا ہے، کبھی بیعت نہیں دے سکتا ہے، ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی صلح نہیں کر سکتا ہے، کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا ہے۔ اور حسین کو اگر میں چھوڑوں تو کس طرح چھوڑوں گا؟ حسین کو چھوڑوں تو اس جنت میں کس طرح جاؤں گا؟ کل محمد عربی کے سامنے کون سا منہ دکھاؤں گا؟ کل آب کوثر پہ کس طرح جاؤں گا؟ کل میدان میں کس طرح سے جاؤں گا؟ کل میدان محشر میں آقا کے سامنے کون سا منہ لے کر جاؤں گا؟ لہٰذا اور زید تو سن لے، میں کبھی بھی حسین کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ تو جس طرح چاہے مجھے قتل کر دے، جس طرح چاہے مجھے شہید کر لے۔ اس بدبخت نے امام مسلم بن عاقل کو شہید کر دیا، اور جب اس کو شہید کیا، اس کے بعد والی ہسٹری جو ہے وہ ایک عجیب ہے۔ فرمایا اس کے 2 بچے تھے، جب یہ بھاگا اور مشرق کے 2 لوگوں نے دروازے بند کیے، اب یہ دوڑ کر گیا اپنے 2 بچوں کی عمر، ان بچوں کی عمر کتنی ہے؟ 8 سال حدیث کے اندر تاریخ میں آتا ہے 8 سال کے بچے تھے، 8 سال کے دونوں بچے ابن زید کے۔ فرمایا جاتا ہے کہ یہ دو 8 سال کے بچے امام مسلم بن عاقل کے تھے، انہوں نے ان دونوں بچوں کو ساتھ میں لے کر شرع قاضی کے پاس گیا، کہنے لگا یہ میرے بچے آپ کے پاس ہیں، لہٰذا میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ ان کو مدینے کے اندر پہنچا دینا۔ ابن زید اس نے شرع قاضی نے ان دونوں بچوں کو اپنے پاس رکھا، کچھ دن یہاں پر رہے۔ جب پتہ چلا امام مسلم بن عاقل شہید ہو گئے ہیں تو اس وقت قاضی شرع کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے اور ان بچوں کی طرف دیکھنے لگے تو بچے بھی رونے لگے، کہنے لگے اے شرع قاضی، اے بابا جی آپ کیوں روتے ہو؟ آپ کیوں روتے ہو؟ ایسا تو نہیں کہ ہمارا باپ انتقال کر گیا، ہمارا باپ وفات پا گیا ہے؟ فرمایا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، انہوں نے کہا ہاں او بیٹو آپ کا باپ انتقال کر گیا، آپ کا باپ شہید ہو گیا ہے، آپ کے باپ کو انہوں نے شہید کر دیا ہے۔ اب یہ دونوں 8 سالہ بچہ ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھتے ہیں، روتے ہیں اور شرع قاضی سے کہتے ہیں ہمیں اپنے ابا کے پاس لے کر جاؤ، ہمیں اپنے ابا سے ملاؤ، ہمیں اپنے ابا کو دیکھنا ہے، ہمیں اپنے ابا کی ڈیڈ باڈی کو دیکھنا ہے، ان کے جنازے کو دیکھنا ہے۔ فرمایا او بیٹے تم چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اس وقت رونا نہیں، اگر آپ کی آواز دروازے سے باہر گئی تو کہیں ایسا ہوگا کہ ابن زید بدبخت کا کوئی سپاہی سامنے ہوگا اور وہ آپ کو پکڑ کر لے کر چلے جائے گا، اور ساری فوج اس وقت آپ کو ڈھونڈ رہی ہے، لہٰذا آپ خاموش رہو۔ اب یہ بچے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے زمین پہ گر جاتے ہیں، گش کھا جاتے ہیں۔ اب اس نے شرع قاضی نے ان کے چہرے پہ پانی ڈالا، پانی ڈال کر جب انہیں ہوش آیا، ان بچوں کو ہوش آیا، اب شرع قاضی نے اپنا بیٹا بلایا، بیٹا بلا کے کہا کہ آؤ ان بچوں کو ایک قافلہ مدینہ صبح جا رہا ہے، اس مدینے والے قافلے کے ساتھ ان کو روانہ کرو۔ جب صبح کا وقت آیا اس شرع قاضی کے بیٹے نے ان 2 بیٹوں کو اپنے ساتھ لیا، ان قافلے والوں کے پیچھے گئے، لیکن قافلہ نکل چکا تھا۔ اب یہ دونوں بچوں کو کہا کہ آپ یہ راستہ جائے گا، یہ راستہ پکڑو، اور راستے میں جہاں آپ کو قافلے والے ملیں گے آپ ان کے ساتھ شامل ہو جانا۔ جب یہ گئے ان بچوں کو بڑے تیزی کے ساتھ گئے، لیکن 8 سال کے بچے کتنے دوڑنے تھے، لیکن ان کو وہ قافلہ ہاتھ نہیں آیا۔ اب چلتے 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 رات ہو جاتی ہے، رات ہو جاتی ہے، ایک جنگل ایک درخت ہے، اس درخت کی سوراخ ہے۔ بڑے والے نے کہا آؤ تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، اس درخت کی سوراخ میں چھوٹے والے نے کہا او میرے بھیا، او میرے بھیا ہم آرام تو کریں گے، ہمارے قدموں سے اس وقت خون چل رہا ہے، چھالے پڑ گئے ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، اگر آرام تو کریں گے لیکن ہمیں قید کر لیا جائے گا، ہمیں پکڑ لیا جائے گا، لہٰذا ہم چلتے رہیں تاکہ ہم صبح مدینے میں نکل جائیں گے۔ یہ رات پوری یہ 2 بچے ننھے بچے ہیں، اب رات ادھر سے سپاہیوں کا ڈر ہے، ادھر سے جنگل کے کتوں کا ڈر ہے، ادھر سے ابن زید کے کتوں کا ڈر ہے۔ ایک بچہ کیا اگر ایک بڑا انسان بھی اگر اس رات کے وقت میں اگر جنگل میں جاتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، جہاں بستی نہ ہو، کوئی گھر نظر نہ آتا ہو، کوئی روشنی نظر نہ آتی ہو، وہ بندہ بھی اکیلا ہو، ٹارچ بھی ساتھ میں ہو، لیکن پھر بھی وہ چاروں طرف دیکھتا ہے، نہ جانے یہاں سے کچھ نکل جائے گا، کھائے گا، یہاں سے کچھ نکلے گا۔ لیکن جب مصیبت گھیر لیتی ہے ان دو بچوں نے رات کو سویا نہیں۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، ان کی جب تہجد کا وقت ہوا، تہجد کی نمازیں پڑھی، ادا کرنے کے بعد یہ 2 بچے چلتے چلتے تھکاوٹ کی وجہ سے ایک جگہ بیٹھے بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے۔ ایک سپاہی نے ان کو دیکھا کہ 2 بچے گرے ہوئے ہیں، ان کو جگایا، کہا آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم مدینے جا رہے ہیں۔
کہا کس کے بیٹے ہو؟ کہا امام مسلم بن عاقل کے ہیں۔ کہا آپ کو تو ساری فوج ڈھونڈ رہی ہے، لہٰذا آپ کی تلاش میں تھا، آؤ میں آپ کو پکڑ کر ابن زید کے حوالے کرتا ہوں۔ اب جب ان کو یہاں سے پکڑ کر ابن زید کے پاس لیا، ابن زید نے اس وقت ان کو جو ہے اندر جیل کے اندر ڈالا، اور جیل کے اندر جب ڈالا تو جیل کے اندر یہ بچے رہے، ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیا۔ اسی جیل کا ایک سپاہی تھا تو دربان جیل کا تھا، وہ بڑا رحم دل تھا، بڑا ترس تھا کھانے والا تھا، اور حضور علیہ السلام سے بڑی محبت کرنے والا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تو جانتا ہوں میرا حشر کیا ہونے والا ہے، لیکن ایک بات کرو، او میرے بچوں، او میرے بیٹوں، آؤ میں آپ کو رات کا وقت ہوگا، اس جیل کا دروازہ کھول کے باہر نکالوں گا، مجھے پھانسی پہ چڑھائیں گے، چڑھانے دو، مجھے قتل کریں گے، کرنے دو، مجھے جس طرح سے مارنا چاہیں مارنے دو، لیکن آؤ میں تمہاری مدد کرتا ہوں، آؤ میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ ان بچوں کو رات کا وقت تھا، جیل کا دروازہ کھولا گیا، کھول کر ان کو ایک انگوٹھی دی اور دے کر کہا کہ بیٹو جاؤ، فلاں علاقے کے اندر میرا ایک بھائی ہے، اس کا نام کوتوال ہے، اس کوتوال کو میری یہ انگوٹھی بتانا، اور انگوٹھی بتانے کے بعد کہنا کہ فلاں تیرے بھائی نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے، اور وہ آپ کو جب دیکھے گا تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ کی مدد کر کے آپ کو کوتوال میرا بھائی جو ہے وہ آپ کو مدینے کے اندر پہنچائے گا۔ اب ان ننھے منھے بچوں نے راستہ تو بڑا پکڑا، بڑی کوشش کے ساتھ رات کو چلتے رہے، لیکن راستہ بھول گئے، اس گلی سے نکلتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں، رات بھر اسی شہر میں اس گلی سے ایسے گھومتے رہے، اور یہ بھائی کو مدینے کا راستہ نہ ملا۔ صبح کا وقت تھا، جب پیاس کی شدت لگی ہوئی تھی، پیاس بہت زیادہ لگی ہوئی تھی، انہوں نے ایک نہر دیکھی اور اس نہر کے کنارے پر جا کر پانی پینے لگے۔ یوں ہی پانی پینے لگے تھے، اتنے میں ایک عورت پانی بھرتی ہوئی نظر آئی۔ اب یہ رونے لگے کہ شاید یہ عورت ہمیں پکڑ کر جو ہے اس وقت ہمیں ابن زید کے حوالے کرے گی، اور اس نے جب یہ عورت کو دیکھا اور ہاتھ جوڑ کر ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا، مائی آپ کو خدا کا واسطہ ہے، ہم معصوم بچے ہیں، ہم چھوٹے بچے ہیں، ہم بے گناہ ہیں، ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا، ہم ابھی کسی کو ہم نے قتل نہیں کیا، تجھے خدا کا واسطہ ہے، ہمارے پیچھے ابن زید کی فوج لگی ہے، ہمیں پکڑ کر اس فوج کے حوالے نہ کرنا، ہماری شکایت نہ کرنا۔ اب یہ روتی ہوئی یہ رونے لگی، اور روتے ہوئے اس نے کہا آپ کون ہو؟ کہا ہم مسلم بن عاقل کے 2 بیٹے ہیں۔ کہا آؤ میرے ساتھ چلو، آؤ بھوک لگی ہے؟ کہا ہاں بھوک لگی ہے۔ کہا آؤ کھانا کھلاتی ہوں۔ ان کو گھر لے کر گئی، اس نے کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد ان دونوں بچوں کو کہا آپ اندر والے حال کے اندر چلے جاؤ۔ یہ 2 بچے جب اندر والے حال کے اندر گئے، اب یہ 2 بچے تھکاوٹ بڑی تھی، اب بے ہوش ہو کر سو گئے، اور جب یہ سو گئے ان کا دھیان تھا اس باپ کی طرف جس باپ نے ان کو لایا تھا مدینے سے، اب دھیان لایا تھا، اور جو باپ ان کا شہید ہو گیا تھا جس باپ کی طرف دھیان تھا۔ یہ خواب کے اندر ایک دوسرے کو لپٹ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو، چھوٹا بھائی بڑے والے کو لپٹتا ہے، بڑا چھوٹے کو لپٹ کر روتا ہے، کہتا ہے اوہ میرے ابا ہمیں کہاں چھوڑ کے چلے گئے ہو، اوہ میرے ابا ہمیں یتیم کر کے چلے گئے ہو، اوہ میرے ابا ہمارا اس کوفہ میں کوئی نہیں ہے، اوہ میرے ابا اب تمہارے بعد ہمیں کون دیکھے گا، اوہ میرے ابا اب تمہارے بعد ہمارا سہارا کون ہوگا، اوہ میرے ابا اب تمہارے بعد ہمارا مددگار کون ہوگا۔ اتنا سارا یہ بچے خواب کے اندر یہ باتیں کر رہے تھے، ادھر باہر اس کی بیوی کا شوہر جو بدبخت لالچی تھا وہ بھی آ چکا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے جلدی جلدی کھانا دو۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے 2 بچوں کو تلاش کرنا ہے۔ کہا کن 2 بچوں کو؟ کہا مسلم بن عاقل کے 2 بیٹوں کو تلاش کر ابن زید کے حوالے کرنا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس نے کہا ہے جو ان 2 بچوں کو لائے گا ڈھونڈ کر اسے بہت انعام دیا جائے گا۔ الغرض جب یہ بات کہنی تھی اس نے کہا خدا کا واسطہ ان 2 بچوں سے کیا تجھے مطلب ہے، وہ تو ننھے پھول 2 ہے، ان کو مت ڈھونڈ، ان کو مت قتل کر، یہ کام نہ کرنا۔ اس نادان نے کہا جلدی کھانا دے، زیادہ باتیں نہ کر۔ الغرض جب کھانا دیا گیا یہ کھانا کھانے لگا تھا، اندر وہ بچے خواب کے اندر باتیں کر رہے تھے، خواب کے اندر رو رہے تھے، اپنے بات سے باتیں کر رہے تھے۔ اتنا سارا جس نے یہ باتیں سنی اس نے اپنے بیوی سے کہا کہ اندر سے آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا یہ آواز پڑوسیوں کے گھر سے آ رہی ہے۔ یہ دوڑتا گیا، اندر دیکھتا ہے 2 بچے ہیں سوئے ہوئے ننھے ہیں، اور ان نے ایک دوسرے کے بازو پکڑے ہوئے ہیں، خواب کے اندر ہی اپنے ابا کو پکار کے کہہ رہے ہیں ابا ہمیں چھوڑ کے چلا گئے ہیں۔ اس نے دونوں بچوں کو اپنے سر کے بالوں سے پکڑا اور کھینچ کر جگایا، اور جگا کر ان کو چانٹے مارے، اور مار کر فوراً ان کو لیا اسی نہر کے کنارے لے کر جا کر کہنے لگا کہ میں آپ کو قتل کروں گا۔ اس نے کہا ہاں قتل تو کر، لیکن ایک بات کر، ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے۔ پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھو۔ انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد بڑا والا بھائی کہنے لگا میری ایک شرط مان لینی پڑے گی۔ کہا پھر اس کے بعد ہمیں شہید کر دینا۔ کہا کیا منت ہے؟ کہا میں یہ پسند نہیں کرتا
میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا چھوٹا بھائی میرے سامنے قتل ہو، لہٰذا تجھے خدا کا واسطہ پہلے مجھے قتل کرنا، میری آنکھوں کے سامنے میرے چھوٹے بھائی پہ تلوار نہ چلانا۔ چھوٹے والے نے کہا نہ تلوار کو روک لے، نہ تلوار کو روک لے، میرے بڑے بھائی پہ تلوار نہ چلانا، پہلے میری گردن پہ تلوار چلا۔ میری آنکھیں یہ پسند نہیں کرتی، میری آنکھیں یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرے سامنے میرے بڑے بھائی پہ تلوار چلی ہو۔ بڑا بھائی جیسے چھوٹے کی طرف تلوار کرتا ہے، بڑا آگے کھڑا ہو جاتا ہے، بڑے کی طرف تلوار کرتا ہے، چھوٹا آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس نادان نے، اس لالچی نے کہا تمہیں مرنے کا اتنا شوق ہے، تمہیں قتل ہونے کا اتنا شوق ہے۔ ان بچوں نے کہا او خدا کے بندے، تجھے ابھی شہید کے رتبے کا پتہ نہیں ہے، تجھے ابھی شہید کی شہادت کا پتہ نہیں ہے، تجھے ابھی شہید کی عظمت کا پتہ نہیں ہے، تجھے کیا پتہ شہید کس کو کہتے ہیں۔ اس نے کہا دیکھ ہم شہید ہونا پسند کرتے ہیں کیونکہ ہم جلدی چاہتے ہیں جا کر فاطمہ و زہرا سے ملے، ہم جلدی چاہتے ہیں جا کر حسین سے ملے، ہم جلدی چاہتے ہیں شہید ہو کر اپنے باپ مسلم بن عاقل سے ملے، ہم جلدی پسند کرتے ہیں جا کر محمد عربی سے ملے کہ تیرے دین کے لیے گردن کٹا کر آئے ہیں، تیرے دین کے لیے شہید ہو کر آئے ہیں۔ اس بدبخت نے ایک تلوار ماری، دونوں کو شہید کر دیا، زمین پر گرایا اور زمین پر گرایا۔ بھائی کی محبت کیسی ہوتی ہے، جب اس بندے نے پہلے بڑے کی لاش کو پھینکا، پھر چھوٹے کی لاش کو پھینکا، دونوں کو دریا میں پھینکا، جو لاش ادھر پڑی ہوئی دوسری ادھر، جیسا بڑے چھوٹے بھائی کی لاش پہلے تھی یا بڑے کی پہلے تھی، تو جب پہلے دوسری والی لاش آئی، دونوں لاش اپنے آپ سے دریا میں چلتی ہوئی ایک جگہ آ کر کٹھی ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال لیتی ہے۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا یہ حیران ہو گیا، اس نے وہ دونوں کے سر جو تھے وہ اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، لاش جو تھی وہ پانی میں پھینک دی، دونوں کے سر اٹھا کر ابن زید کے حوالے کیے، اور جب ابن زید کے پاس پہنچا تو ابن زید کتے اور لائن نے کہا کہ تو یہ دو سر کس کے لایا ہے؟ کہا امام مسلم بن عقیل کے بیٹوں کا۔ کہا دیکھو اگر یزید نے ان کو زندہ مانگ لیا کہ وہ دو بیٹے مجھے زندہ چاہیے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ لہٰذا میری فوج میں سے کون بندہ ہوگا جو اس بندے کو شہید کرے، اس بندے کو مارے گا جس نے ابن جو ہے مسلم بن عقیل کے بیٹوں کو مارا۔ اب وہ ایک سپاہی اٹھا، کہا اس کو میں ماروں گا۔ اب جب وہ اس کو مارنے کے لیے وہ تیار ہوا، جہاں پر اس نے ان دو بچوں کو مارا تھا، ان دو بچوں کو شہید کیا تھا، وہاں لے کر اس بندے کو مار کر اس کی ڈیڈ باڈی کو اسی دریا کے اندر بہایا گیا۔ اب جو کربلا کے اندر سب سے پہلی خون کی لکیر تھی وہ مسلم بن عاقل کی لگتی ہے، اس کے بعد دوسری لکیر جو ہے اس کے دو بیٹوں کی لگتی ہے۔ اب ادھر یہ شہید ہو گئے ہیں، یہاں سے امام حسین بھی اب کربلا کے قریب آ گئے ہیں، اور امام حسین کو یہاں سے خط پہنچ گیا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے، بڑے اور انداز سے شہید کیا ہے۔ جب امام حسین نے وہ خط پڑھا کہ امام مسلم بن عقیل اور اس کے دو بیٹوں کو شہید کر دیا ہے، امام حسین کے ساتھ مسلم بن عقیل کی ایک بیٹی 18 سالہ بیٹی تھی، اور اس نے وہ خط پڑھتے ہوئے اس بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا اور آنسو جاری ہو گئے، اور وہ بیٹی امام حسین کی طرف دیکھتی ہے، امام حسین ان کی طرف دیکھتا ہے، اور اس بیٹی نے کہا اے حسین، اے ہمارے امام، اے ہماری جان، اے ہمارے ایمان، آپ بتائیے کہ کیا معاملہ ہے، آپ بار بار میرا چہرہ کیوں دیکھتے ہو؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میرا باپ شہید ہو گیا ہے، میرا باپ جو ہے دنیا سے انتقال فرما گیا ہے، اسے ان بدبختوں نے شہید کر دیا ہے۔ امام حسین نے اس بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیرنے کے بعد کہا بیٹی اب صبر کر لے، آپ مجھے اپنا باپ سمجھ لو، آپ مجھے اپنا باپ تو صبر کر لو۔ اب یہ قافلہ امام حسین کا یہاں سے آگے نکلا، اور جب امام حسین کا یہ قافلہ جب آگے نکلتا ہے کربلا کی زمین پر پہنچتا تھا، ابھی جیسے کربلا والی زمین آئی یہ زمین آتی ہے، یا امام حسین کا گھوڑا اپنے آپ سے رک گیا، اور امام حسین نے گھوڑے کو برچھی ماری، گھوڑا نہیں ہلا، امام حسین نے گھوڑے کو ایڑی ماری، گھوڑا نہیں ہلا، امام حسین نے بڑی کوشش کی گھوڑے کو جگہ سے ہلانے کے لیے مگر گھوڑا نہیں ہلا۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ لوگوں یہ گھوڑا ہل نہیں رہا ہے، بتاؤ یہ جگہ کون سی ہے جہاں اس وقت میرا گھوڑا موجود ہے؟ اس وقت لوگوں نے کہا کہ یہ عراق کی زمین ہے۔ فرمایا اس کا کوئی اور خاص نام ہے؟ فرمایا اس کا ایک اور نام بھی ہے۔ کہا وہ کیا نام ہے؟ کہا اس کا نام خاص کربلا کا میدان ہے۔ فرمایا یہ کربلا ہے؟ کہا کربلا ہے۔ کہا پھر اپنی اپنی سواری سے اتر جاؤ اور خیمے لگاؤ، اور جب خیمے لگائے گئے امام حسین نے کہا کہ میرے ابا جان نے، میرے نانا جان نے مجھے یہ بتایا تھا کہ آن قریب ایک وقت آئے گا کربلا کی سرزمین کے
اوپر اس میرے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو کب بتایا تھا؟ تقریباً 60 سال پہلے۔ ابھی حسین چھوٹا گود کے اندر تھا، میرے حضور علیہ السلام نے امام حسین کو اپنے گلے سے لگایا، رو رہے تھے۔ دروازے سے سلمہ آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہو؟ فرمایا او میری بیوی اے سلمہ، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جو میرے سینے کے ساتھ بچہ تم دیکھ رہی ہو، جو حسین میرے سینے کے ساتھ لگا ہے، مجھے جبریل امین نے کہا اس حسین کو شہید کر دیا جائے گا کربلا کی زمین کے اندر۔ تو میں نے کہا جبریل جا وہ وہاں کی مٹی مجھے لا کر بتا۔ تو جو جبریل جا کر وہاں کی مٹی لا کر مجھے دی، اور میں نے سلمہ اس مٹی کو اس شیشے والی بوتل کے اندر بند کر کے رکھا ہے، لہذا سلمہ یہ میں آپ کو دیتا ہوں، اپنے پاس رکھنا۔ جس دن یہ میرا بیٹا امام حسین کربلا میں شہید ہو جائے گا تو اس وقت آپ جو ہے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو بوتل کے اندر مٹی ہوگی یہ اپنے آپ سے پوری کی پوری خون بن جائے گی۔ اور جب کربلا کے اندر امام حسین شہید ہو جاتے ہیں، سلمہ سوئی ہوئی تھی اور سوئی ہوئی خواب دیکھتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی ریش مبارک داڑھی مبارک کے اوپر جو ہے گردہ لگا ہوا ہے، آپ کے سر مبارک جو ہے وہ بھی گردے سے بھرا ہوا ہے، آپ پسینے پسینے ہیں۔ تو امام حضرت سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قربان جائیں آپ پر، یا نبی اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کی ریش مبارک پر گردہ، آپ کے سر مبارک پر گردہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا سلمہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو خبر نہیں ہے، میں کربلا سے ہو کر آیا ہوں، میرے بیٹے حسین کو ان بدبخت یزیدیوں نے شہید کر دیا ہے، امام حسین شہید ہو چکے ہیں۔ اب یہ وقت آیا، سلمہ کی آنکھ کھلتی ہے، اندر دوڑ کے جاتی ہے۔ وہ جو 60 سال پہلے اس وقت 60 سال تقریباً حضور کی وفات کو ہو چکے تھے، جو حضور علیہ السلام نے مٹی دی تھی، آپ نے وہ لائی بوتل دیکھی تو ساری کی ساری بوتل کے اندر جو مٹی تھی وہ خون بن گیا۔ مدینے کے جس پتھر کو اٹھایا جاتا وہ اس پتھر کے نیچے سے خون آ جاتا، عراق کے اندر جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون آ جاتا، مکہ کے اندر جس پتھر کو اٹھایا جاتا خون آ جاتا۔ اب الغرض جب یہ امام حسین کا قافلہ کربلا کے اندر پہنچا، وہاں پر انہوں نے خیمے لگائے، اپنے ٹینٹ وغیرہ لگائے، سارے وہاں پر بیٹھے۔ حور بن یزید جو تھا اس وقت یزید کی طرف سے تھا، اور یہ 1000 فوجیوں کے اوپر جنرل تھا، ان کا جو ہے گورنر ان کے اوپر جو 1000 فوجیوں کا کمانڈر تھا، ان کا جنرل تھا۔ یہ آیا، اس نے پورا گھیرا مارا، امام حسین کے پورے قافلے کو گھیر لیا، اور امام حسین سے کہنے لگا کہ آپ کو ہم یہاں سے ایک قدم ہلنا نہیں دیں گے۔ تو امام حسین نے کہا تھوڑا ہمیں نہر فرات کے پاس میں جانے دو، تو اس نے کہا نہ ایک قدم بھی اٹھانے نہیں دیں گے۔ فرمایا کیوں؟ کہا نہیں یزید کا حکم ہے کہ یہاں سے ان کو ہلنا نہ دیا جائے۔ الغرض چلتے چلتے جب یہ دن گزر گیا، ان کو یہاں سے نہیں گیا، 9 محرم الحرم کا دن آ گیا۔ 9 محرم الحرم کو ابن زید نے ابن سعد کی طرف لیٹر لکھا کہ ہم نے آج اتنے دن ہو گئے، آپ نے ان کو ڈھیل دے کے رکھی ہے، آپ نے ان کو کچھ نہیں کیا، لہٰذا فوراً یا تو ان کو کہو کہ یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیں، یا فوراً ان کو شہید کر کے میرے حوالے کر دیا جائے۔ اب یہ کہنا تھا، اب ابن سعد جو ہے اپنی جگہ پریشان ہو گئے۔ ابن سعد نے کہا کہ ٹھیک ہے، امام حسین کو بلایا۔ امام حسین نے اپنی طرف سے جو ہے عالمدار حضرت عباس کو بھیجا، حضرت عباس نے جا کر ابن سعد سے گفتگو کی، ان کے لشکر کی طرف سے آ گیا، ابن سعد ان کے لشکر کی طرف گیا، غازی عباس عالمدار چلا گئے۔ حضرت عباس نے کہا امام حسین کہہ رہے ہیں 1 رات کا مجھے موقع دو۔ فرمایا کیوں؟ کہا امام حسین کہتے ہیں کہ آخری وقت ہے، دنیا سے جائیں گے، ہم سمجھتے ہیں آپ کی چال کیا ہے، آپ کیا پسند کرتے ہیں، لہٰذا 1 رات کا موقع دے دو تاکہ ہم 1 رات اللہ کی عبادت کر لیں، خوب نمازیں پڑھ لیں، خوب قرآن کی تلاوت کر لیں، خوب اللہ کو یاد کر لیں۔ اب انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، 1 رات کا ہم آپ کو موقع دے دیتے ہیں۔ 9 محرم الحرم کی رات ان کو موقع ملا۔ یہ 10 محرم الحرم جو تھا، اس رات کے اندر جو ہے امام حسین جو تھے، اب 9 محرم الحرم کی رات گزر گئی، رات کو اندھیرا ہو گیا۔ امام حسین نے سارے چراغ بند کیے، سارے چراغ بجھا کر کہا جتنے بھی 13 صحابہ کرام ساتھ میں تھے اور اہل بیت بھی ساتھ میں تھی، آپ کے بیٹے تھے، سب کو بلا کر کہا میرے قریب آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ جب قریب آئے تو قریب آ کر کہا کہ سنو، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ لوگ میرے دشمن ہیں، لہٰذا ان کو میرے خون کی ضرورت ہے، ان کو مجھے شہید کرنے دو، تو آپ مدینے واپس چلے جاؤ، آپ کو میری طرف سے اجازت ہے، آپ چلے جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ جاؤ۔ اتنے میں حضرت عباس جو ہے عالمدار کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا حسین ہم آپ پہ قربان، ہمارے ماں باپ قربان، ہماری جان آپ پہ قربان، ہم آپ کو اکیلا یہاں پر چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ الغرض انہوں نے ان کو اکیلا نہ چھوڑا۔ اب صبح کا وقت آیا، اس فوج کی طرف سے آ گیا، وہ فوج بھی سامنے آ گئی، یہ والی فوج بھی سامنے آ گئی۔ اب جنگ شروع ہونے لگا۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ اپنے لشکر کو لے کر آ جاؤ، اپنے جو ہے لوگ جنگ کے لیے آؤ۔ اور یہاں پر جب یہ
आलिम हो गया, फ़ौजें सारी सामने आ गई, वर्दी डाल कर आ गई, यहाँ से भी सारी फ़ौजें सामने आ गई। तो उस वक्त इमाम कासिम जो है, इनकी बड़ी एक प्यारा एक नौजवान का वाक़या है जिनका नाम हज़रत वहाब बिन कल्बी जो था, ये नौजवान था। इस नौजवान का 18 दिन हुए थे अभी इनकी शादी को, और 18 दिन अभी इनकी शादी को हुए, और बाप को एक ही बच्चा भी था, बाप इंतकाल कर गया, सिर्फ माँ और बीवी साथ में थी करबला के मैदान में। तो इन्होंने कहा ए बेटे आप, और माँ ने कहा मेरे बेटे इधर आओ, करीब आओ। कहा अम्मा क्या कहना चाहती हो? कहा मैं समझती हूँ कि मुझे कोई और बच्चा नहीं है, मेरा एक बच्चा है, और मैं ये भी जानती हूँ कि तेरा भी आगे कोई बच्चा नहीं है, और तुझे 18 ही दिन शादी को हुए हैं, लेकिन हाँ मेरे बच्चे मुझसे वादा कर, हाँ मेरे बच्चे मुझसे कसम, मुझसे जो है मेरे हाथों पर एक वादा करके जा। कहा क्या वादा है? कहा इस वक्त जा, हुसैन से पहले आपने शहीद होना है, हुसैन की जगह अपनी मुंडी कुर्बानी देकर आ, हुसैन की जगह अपना खून बहा के आ। इसने कहा कोई बात नहीं, 18 दिन है शादी को, मैं अपनी बीवी से इजाज़त लेकर आता हूँ। या अपनी बीवी के पास गया, बीवी ने कहा मैं आपको नहीं रोक सकती हूँ, मैं हुसैन पे कुर्बान जाऊँ, आप मुझे हुसैन से ज़्यादा प्यारे नहीं हैं, लिहाजा एक बात करनी है, मैं इजाज़त तब दूंगी एक मुझसे एक वादा करोगे। कहा क्या वादा है? कहा जब आप शहीद हो जाओगे, जन्नत की हुरैन आपको उठाने के लिए आएंगी, आपका इस्तकबाल करने के लिए आएंगी। जब जन्नत में आपको हुरैन मिलेगी, जन्नत में दाखिल होना होगा, हुरैन जन्नत में आपको दाखिल करेंगी, आपने जन्नत के अंदर नहीं जाना है। कहा जब तक ना मैं आ जाऊँ, कहा ये वादा करने के लेने के लिए मैं तैयार हूँ। कहा ना ना, ये वादा हुसैन के सामने होना चाहिए। अब ये खीमे में वापस आया, अपनी बीवी को साथ लिया, अपनी अम्मा को साथ लेकर इमाम हुसैन के दरबार में गए। इमाम हुसैन से इसकी माँ ने, इसकी बीवी ने कहा कि हमने अपना बेटा आपको तोहफा दे दिया है, हम चाहते हैं आपके कदमों पे कुर्बान हो जाए, लिहाजा मेरा बेटा कुर्बानी के लिए तैयार है, लेकिन एक वादा करना है। कहा वादा क्या है? कहा वादा ये है कि ये हमारे अलावा जन्नत में नहीं जाएगा, हुरैन आएंगी, हुरैन के साथ जन्नत में पहले नहीं जाएगा जब तक हम ना आ जाएं। इमाम हुसैन ने कहा आप ये वादा करने के लिए तैयार है? इस जवान ने कहा हाँ मैं तैयार हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, ये तैयार हो गया, इसने वादा पूरा हो गया। अब ये घोड़े पे सवार हुआ, जाकर सामने यजीदी लश्कर था, ललकार के कहा है कोई माँ का पुत्र तो आज मुझसे जंग करने के लिए। वहाँ से यजीदी लश्कर आया, जंग शुरू हुई, लड़ने लगे। लड़ते लड़ते इस बंदे ने घोड़े से तीर लगी, नीचे गिरा, और नीचे गिरते हुए खीमे की तरफ दौड़ कर भागता हुआ आया। माँ से कहने लगा ओ मेरी अम्मा पानी की एक घोंट पिला दे, अगर पानी मिल जाए तो मैं दोबारा लड़ूंगा। इसने कहा, माँ ने कहा बेटे पानी तो नहीं है। कहा पानी नहीं है। अब ये दोबारा सवारी पे सवार हुआ, दोबारा वापस गया, जाकर ये शहीद हो गया। और जब ये ज़मीन पर गिरा, आखिरी सांस थे, इसने कहा या हुसैन या हुसैन या हुसैन। इमाम हुसैन अपने खीमे से जाकर इसको उठा कर लाते हैं और दोबारा अंदर लाते हैं। उसके बाद दूसरी शहादत जो है वो इमाम कासिम की है। हज़रत अब्बास और दीगर सहाबा इकराम और जो सारे शहीद हुए। अब इमाम कासिम जो है तैयार हैं, 22 या 23 साल की उम्र है, बड़े हसीन और जमील थे। इमाम कासिम कहते हैं अपनी पुप्पी से ज़ैनब से कहते हैं और ज़ैनब ए मेरी पुप्पी, खुदा का वास्ता मुझे जंग के लिए इजाज़त दी जाए। इमाम हुसैन से कहते हैं मेरे चाचा, खुदा का वास्ता मुझे जंग की इजाज़त दी जाए इमाम कासिम से। इमाम कासिम ने जब ये कहा तो इमाम हुसैन ने कहा नहीं नहीं, मैं तुझे इजाज़त नहीं देता। कहा क्यों? कहा मेरा एक भाई था हसन, मेरा एक भाई था, वो इंतकाल कर गया, दुनिया से चला गया, लेकिन जब मैं आपको देखता हूँ मुझे वो हसन याद आ जाता है, हसन की तस्वीर मुझे याद आ जाती है। तो मेरे पास हसन की निशानी है, मैं तुझे इजाज़त नहीं देता हूँ। ये रोने लग गया, कहने लगा ना ना, मैं जाऊँगा, मैं शहीद होऊंगा, तुम्हारे से पहले जाऊँगा, मैं अपने अब्बा से मुलाकात करूँगा शहीद होकर, मैं अपने दादी फातिमा से मिलूँगा, मैं अपने दादा अली से मिलूँगा, मैंने अपने जो है लख्त जिगर, मैं अपने नबी से मोहम्मद अरबी से मिलूँगा। इमाम कासिम इधर रो रहे हैं, उधर ज़ैनब इजाज़त नहीं देती, इधर इमाम कासिम रोते हैं, इधर हुसैन इजाज़त नहीं देता, इधर इमाम कासिम रोते हैं, उधर इजाज़त नहीं मिल रही है। इमाम कासिम ने कहा खुदा का वास्ता मुझे इजाज़त दो। इतने में हज़रत ज़ैनब ने कहा ओ मेरे प्यारे, ओ मेरे जवान, ओ मेरी शान, ओ मेरे लख्त जिगर, तेरे गले में एक तवीज़ है जो हसन ने दिया था। हसन ने कहा था जब सबसे बड़ी परेशानी आएगी, सबसे बड़ी मुश्किलात में फंस जाएगा, जब सबसे बड़ी मुसीबत आ जाएगी, उस वक्त इस गले वाले तवीज़ को खोल के पढ़ना। लिहाजा और मेरे बेटे कासिम, इससे बढ़ के कोई मुसीबत और आएगी, इससे बढ़कर कोई और सख्ती आएगी, इससे बढ़कर कोई और परेशानी आएगी। हाँ कासिम जा ज़रा वो गले का तवीज़ तो खोल। इमाम कासिम ने जब वो तावीज़ खोला, अब जब तावीज़ खोला, उस तावीज़ के अंदर वो तावीज़ इमाम हसन ने दिया था उनके गले में। कहा तब तक पढ़ना नहीं जब तक मुसीबत ना आ जाए, सबसे बड़ी मुसीबत आएगी तब ये तवीज़ खोल के पढ़ना। तो उसने जब खोला, उसके अंदर लिखा था मेरे बेटे कासिम, आपको मैं एक चीज़ का वादा कसम
دیتا ہوں, آپ کو نصیحت کرتا ہوں. ایک وقت آئے گا کربلا کے اندر آپ کا چاچا امام حسین جو ہے اس کے اوپر یزیدی فوج جو ہے حملہ کرے گی اور ان کو بڑی سختی کے اندر گھیر لے گی. لہٰذا تم اگر میرے بیٹے ہو تو تم امام حسین میرے بھائی سے پہلے شہادت کا جام پینا. اب جب یہ تعویذ پڑھنا تھا امام قاسم خوش ہو گئے. امام قاسم نے فوراً زینب سے کہا کہ میری یہ پھوپھی یہ تو پڑھو تو صحیح. اب جب امام حضرت زینب نے جب پڑھا تعویذ پڑھا, اب امام حسین کو کہا کہ اب اجازت دینی پڑے گی, اب کوئی چارہ نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا ان کے ابا جان نے امام حسن نے ان کو تعویذ ان کو وصیت کی ہے, لہٰذا ان کو جنگ کی اجازت دے دو. جب جنگ کی اجازت دی امام قاسم گئے جنگ میں, اور جب امام قاسم جنگ لڑنے لگے امام قاسم کا چہرہ امام حسن پر تھا, اتنا خوبصورت تھا, حسن و جمال والا تھا. امام قاسم نے للکار کے کہا یزیدیو آؤ مجھ سے لڑنے کے لیے, آؤ اگر ہمت ہے مجھ سے جنگ کرنے کے لیے. کوئی یزیدی سامنے نہیں آیا, ڈر گئے. یہ بڑا شجاعت والا بڑا بہادر جوان تھا, کوئی سامنے سے نہیں آیا. امام قاسم نے فوراً آگے بڑھا. اتنے میں ابن سعد نے جو لشکر کا کمانڈر تھا, جو ان کی طرف سے ان کا کرنل تھا, تو بڑا جنرل تھا آرمی کا, انہوں نے کہا کہ دیکھو کیا ہو گیا تم لوگوں کو. کہا کیوں؟ کہا اتنا سارا بچہ 18 20 23 سال کا نوجوان ہے اور اتنی فوج ہے, اور ایک حدیث کے مطابق ایک تاریخ کے مطابق 63,000 فوجی تھے, اور یہ کتنے تھے؟ 73 سیال تھے. اتنا ڈر تھا یزیدیوں کو کہ یہ 73 ہیں لیکن کوئی بھروسہ نہیں ہے, یہ ہمیں ختم کر دیں گے. پھر کہا کہ 23,000 فوج جو ہے ان کے ارد گرد لگا دی گئی. پھر 23,000 کو ڈر لگنے لگا, پھر 30,000 یعنی اور فوج منگا دی. 30,000 فوج جو تھی وہ کربلا کے میدان میں یزیدیوں کی تھی, اور 30,000 فوج ایک طرف تھی جنہوں نے ہتھیار لیے ہوئے تھے. ان کے پاس ہتھیار کم تھے, ان کے پاس ہتھیار تھے. 30,000 کی فوج لوہے کے جیکٹ پہن کے بیٹھی تھی, ادھر ان کے پاس سامان نہیں تھا. 30,000 فوج جو ہے اونٹیں سامنے لے کر بیٹھی تھی, ادھر ان کے پاس سامان نہیں تھا. 30,000 فوج جو ہے نہر فرات پر قبضہ کر کے پانی پی کر جنگ لڑ رہی تھی. ان کو 3 دن سے پیاسا رکھا گیا تھا. 30,000 فوج نہر فرات سے پانی پی کر کھانا کھا کے جنگ کر رہی تھی. ادھر 3 دن سے بھوکا رکھا گیا تھا, اور ادھر 30,000 فوج ایک طرف ہے. امام قاسم نے اپنے گھوڑے پہ قدم ڈالا, کہا میں تم جانتے ہو میں کس کا بیٹا ہوں. کہا میں جو ہے اس میرا نام جو ہے قاسم بن حسن ہے اور حسن بن علی ہے. میں حسن علی کا نام سنا ہے جس نے خیبر کا دروازہ توڑا ہے, اور اس کا بیٹا حسن ہے, اور حسن کا بیٹا میں قاسم ہو ہے. اگر ماں کا دودھ پیا ہوا ہم اس خاندان سے ہیں, ہم اس غیرت مند قوم سے ہیں کہ ہم سر دے سکتے ہیں مگر دین کا سودا نہیں کر سکتے. ہم اپنا سر قلم کروا سکتے ہیں, اسلام کے ساتھ سودا نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا ہم ڈرنے والے جھکنے والے نہیں ہیں. آؤ مجھ سے جنگ لڑنے کے لیے. جس ماں نے لڑنے کے جس ماں کے پتر نے لڑنا ہے آ جاؤ, جس کرنل نے لڑنا ہے آ جاؤ, جس سپاہی نے لڑنا ہے آ جاؤ. سارا لشکر حیران ہے, جوان للکار بیٹھا ہے, کوئی سامنے نہیں آ رہا ہے. الغرض ایک اسی لشکر کے اندر ایک بندہ تھا بوڑھی عمر کا تھا, جو ہے کافی تقریباً زیادہ بوڑھا نہیں تھا لیکن بوڑھی عمر کا مانا جاتا تھا. اس کے 2 بیٹے تھے, اور ان 2 بیٹوں سے اس نے کہا, پہلے تو سعد نے کہا تو خود جا اس کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے. اس نے کہا میں نے بڑے بڑے جنگ جیت کر آیا ہوں, اور میں جو اتنے سارے بچے کے ساتھ جا کر میں جنگ لڑوں گا یہ میرے لیے بے عزتی ہے. کہا ابن سعد نے کہا وہ اس کو بیٹا نہ سمجھ, تجھے پتہ نہیں یہ کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا یہ حسن کا بیٹا ہے, حسن علی کا بیٹا ہے. کہا نانا چاہے کچھ بھی ہے لیکن میری بے عزتی ہے, میں نے ہزاروں فوجوں کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے مارا ہے, اتنے سارے جوان کے سامنے جاؤں گا جنگ لڑنے کے لیے. کہا میرا بیٹا اسے جنگ لڑے گا. اس نے اپنا بیٹا بھیجا. امام قاسم نے تلوار کھینچی, اس کا بیٹا زمین پر گر گیا. دوسرا بیٹا آیا, امام قاسم نے تلوار ماری, وہ بھی زمین پر گر گیا. اب اسے برداشت نہ ہوا, اس کے دونوں بیٹے جو تھے وہ زمین پر گر گئے. اب یہ بڑا جو تھا ان کی آرمی کا جو سب سے بڑا بندہ تھا, اس نے غیرت کے ساتھ اپنے بچوں کا دکھ دیکھتے ہوئے سامنے آیا اپنے گھوڑے پر, کہنے لگا ابن قاسم تیرا نام قاسم ہے؟ کہا قاسم. کا حسن کا بیٹا؟ کہا حسن کا بیٹا. کہا حسن علی کا بیٹا؟ کہا علی کا بیٹا. کہا تو نے میرا نام سنا ہے میں کون ہوں؟ کہا میں تیرا نام سننے کی مجھے ضرورت نہیں ہے, مجھے اپنا ہی نام کافی ہے, ہم اپنے بارے میں جانتے ہیں, یزیدیوں سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. کہا جوان میں نے کئی ہزار فوجیوں کو قتل کیا ہے, کئی ہزار ملک میں نے جیتے ہیں, میں نے کئی ہزار فوجوں کو اپنے انڈر رکھا ہے, لہٰذا تیری کیا اوقات ہے, تو کون ہوا مجھ سے جنگ لڑنے والا؟ اب دیکھو امام قاسم جو تھے ایک طرف سے تو شجاعت والے بھی تھے, ایک طرف سے علم والے عقل والے بھی تھے. امام قاسم نے اس کو کہا ہاں لگتا ہے تو بڑا کوئی کرنیل ہے, تو کوئی بڑا بندہ تگڑا ہے, سپاہی ہے, بڑے تو جنگ جیت کے آیا ہے, لیکن بندے خدا کے نیچے تو دیکھ, تیرے گھوڑے کی زین جو ہے وہ ڈھیلی ہے, تیرے گھوڑے کی کاٹھی ڈھیلی ہے, تیرے گھوڑے کی زین ڈھیلی ہے. اس نے نیچے دیکھا, امام قاسم نے اوپر سے تلوار ماری, اس کا سر نیچے گر گیا, یہ دھوکے میں لگا, زمین پر پڑ گیا. ادھر جب سارے لشکر کے اندر قرحم مچ
گیا کہ ہمارا سب سے بڑا جو تھا آرمی کا کمانڈر تھا وہ مار دیا، امام قاسم نے زمین پر گرا دیا۔ ایسا نہ ہو کہ اس کربلا کی سرزمین کو سارے یزیدیوں کو ایک قاسم ختم کر دے گا۔ امام قاسم نے جب اپنا رخ پلٹا، نہ دیکھا کہ آسمان کہاں ہے، نہ دیکھا زمین کہاں ہے، نہ دیکھا تیر کہاں ہے، نہ دیکھا یزید کہاں ہے، نہ دیکھا یزید کا لشکر کہاں ہے، نہ دیکھا جان خطرے میں ہے، نہ دیکھا کہ کٹنا کہاں سے ہے، نہ دیکھا بچنا کہاں سے ہے۔ گھوڑے کو ایڑی ماری، ہزاروں کے لشکر کے بیچ میں امام قاسم نے اپنا گھوڑا گھسا دیا، نہر فرات کی طرف گیا۔ سپاہی بھاگنے لگے، اس جانب گئے، سپاہی بھاگنے لگے، سارا لشکر ہل گیا کہ امام قاسم لشکر کے بیچ میں چلا گئے۔ الغرض ابن سعد نے اعلان کر دیا، لوگوں ایسا نہ ہو قاسم سارے لشکر کو ختم کر دے گا، اب فوراً کیا کرو۔ امام قاسم کی پہلے آرڈر یہ تھا ایک بندے سے ایک لڑے گا، لہٰذا اب ایک بندے سے ایک نہیں لڑے گا، اب جتنے بھی سپاہی ہے یزیدی فوج کے 30,000 سپاہیوں کو آرڈر ملتا ہے سارے کٹھی تیر برساؤ۔ اور جب سب نے تیر کٹھی برسائی، ایک جان قاسم کی تھی اور امام قاسم کے گھوڑے کو جا کے تیر لگتی ہے، امام قاسم کا گھوڑا زمین پر گرتا ہے، دوسری تیر آ کر امام قاسم کو لگتی ہے، امام قاسم بھی زمین پر گر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ آواز دیتے ہیں، میرے چاچا، میرے چاچا حسین، میں زمین پہ گر گیا، میرے چاچا حسین، میں زمین پہ گر گیا ہوں، مجھے اٹھا کے لے جاؤ۔ یہ لایا امام مسلم جو ہے، اس وقت جو ہے امام حسین جا کر لے کر آئے ہیں۔ قربانی دو ہیں، ایک قربانی جو تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی، لیکن اس قربانی کے اندر یہ تھا کہ جب قربانی کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو لیا گیا تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا، میرے ابا، باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے، جب تم میری گردن پہ چھری چلائے گا تو تجھے ترس آ جائے گا، تو میرا گلا کاٹ نہیں پائے گا، لہٰذا اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دے۔ ایک امتحان یہ تھا، بیٹے کو ذبح کرنا تھا مگر آنکھوں پہ پٹی باندھ کے کرنا تھا۔ ایک امتحان کربلا کا تھا، جو قربانی کا امتحان جو تھا میدان ہے، جو ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کا امتحان دیا تھا، وہ امتحان کی ابتدا تھی۔ جو حضرت حسین نے قربانی کا امتحان کربلا میں دیا وہ انتہا تھی، لیکن جب وہاں پر آنکھوں پر پٹی باندھی گئی تھی، وہاں پر بیٹا لٹایا گیا تھا، یہاں پر آنکھوں پر پٹی نہیں ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ جوان قاسم حسین حسن کا بیٹا سامنے پڑا، حسین نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر خیمے کی طرف لایا، خیمے میں رکھا، اب یہ بھی جو ہے شہید ہو گئے۔ اسی طرح امام حسین جو ہے، امام حسین نے اپنے گھوڑے پر ایڑی ماری اور جا کر لشکر کے سامنے دونوں لشکروں کے بیچ میں گئے، خطبہ شروع کیا، کہا لوگوں میرا خطبہ تو پہلے سن لو۔ خطبہ دیا، امام حسین نے کہا، او یزیدیوں، اور سامنے لڑنے والوں، اور مجھ پہ حملہ کرنے والوں، اور مجھ پہ تیر چلانے والوں، میرا پانی بند کرنے والوں، مجھ پہ ظلم کرنے والوں، سنو میں کون ہوں، تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں حسین نہیں ہوں کیا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ میرے بارے میں نبی نے کہا حسین جنتیوں کا سردار ہوگا، کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ میں کون حسین ہوں جس کو نبی نے کندھوں پہ اٹھایا؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے میں کون حسین ہوں جس کے زبان میں مصطفیٰ نے اپنی زبان دی ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ میں نماز میں نبی کے قدموں پہ، نبی کے کندھوں پہ سوار تھا؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں وہ ہوں جو جس ممبر سے نیچے حضور علیہ السلام اتر کر مجھے اپنے سینے سے لگاتے تھے؟ تمہیں خبر نہیں ہے میں وہ حسین ہوں؟ اے لوگوں، کیا تمہارے لیے جائز تھا کہ تم نبی کے بیٹے کو اس طرح کربلا میں رو کر پانی بند کرے؟ یہ تمہارے لیے جائز تھا؟ کیا تمہارے لیے جائز تھا ہم پر اتنا ظلم کریں؟ لیکن جب ان کا یہ خطبہ جا کر اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر یزیدی لشکر کے سامنے دینا تھا، اور یزیدی لشکر کے بیچ میں ہلہ مچ گیا، شور مچ گیا، اور یزیدی جو تھے اس وقت یہ جنگ جو ہوا تھا اس میں کنفیوزیت ہوتے لوگ ہو گئے تھے۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ سارے جو کوفہ کے کربلا کے لوگ تھے، عراق کے سارے لوگ تھے، انہوں نے امام حسین کو دیکھا نہیں تھا، مدینے میں رہتے تھے، ان کے بارے میں سنا ہوا تھا لیکن دیکھا نہیں تھا، اور بعض لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ جو امام حسین ہم سے جنگ لڑ رہا ہے یہ حسین کون ہے۔ انہوں نے سوچا کوئی اور حسین ہوگا، ملک شام کا رہنے والا، یا کہیں اور کا حسین ہوگا، ان کو یہ خبر نہیں تھی۔ جب جا کر انہوں نے اپنے انٹروڈکشن دی، اپنا نام بتایا، اپنا سارا بتایا، بتا کر اس وقت یزیدیوں کے بیچ میں ایک ہلہ مچ گیا۔ جو امام حسین کو چاہنے والے سپاہی تھے وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، اور ابن سعد بڑا چلاک اور شیطان آدمی تھا، اس نے کہا ایسا نہ ہو کہ یہ آپس میں لڑنے لگ جائیں، سارے یزید جو ہے آپس میں لڑنے لگ جائیں، ہماری آپس میں لڑائی مچ جائے۔ اس نے فوراً کہا امام حسین کو، آپ لمبا چوڑا خطبہ نہ دو، خطبہ بند کرو، جنگ شروع کرو۔ امام حسین نے اپنا جب خطبہ بند کیا اتنے میں یزید کا وہ جو جس نے اس وقت جب امام حسین مدینے سے آ کر جب سب سے پہلے کربلا کی سرزمین میں اترے تھے، اور حور بن یزید نے آ کر ان کو گھیرا دیا تھا، 1000 فوجیوں کے اوپر یہ ہوتا تھا۔ اس وقت حور بن یزید نے اپنے گھوڑے کو ایڑی ماری، یہ یزیدی لشکر کے بیچ میں تھا، اس نے اپنا گھوڑا نکال کر امام حسین کے قدموں میں آیا، گھوڑے سے اترا، قدموں میں پڑ گیا، معافی مانگنے لگا، کہنے لگا اے حسین میں چاہتا ہوں یزیدی کے جو ہے ان کے جھنڈے کے نیچے مرنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں حسین کے جھنڈے کے نیچے۔ یہ پہلے یہ تھا یزیدی فوج کا لشکر کا سالار تھا، اب یہ آ گیا امام حسین کی طرف سے آ کر
اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر کہنے لگا اے یزیدیو ابن سعد اب تو نے جنگ لڑنی ہے, آؤ مجھ سے لڑو, حسین سے پہلے میں قربان ہو جاؤں گا. اب یہ جو ہے حر بن یزید جو ہے اس نے اپنے گھوڑے پہ سواری کی. اب یہ گیا, اس نے جنگ لڑا, کافی لمبا جنگ ہوا, کافی سارے لوگوں کو جو ہے وصل جہنم اس نے کیا. جہنم سے میں گرانے کے بعد جب یہ شہید ہوا, اس کے بعد جنگ جب اور زیادہ بڑھنے لگا, امام حسین نے ان کو لا کر اپنے ہاں خیمے میں رکھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ جنگ یوں پلٹا کہ اس پہلے صحابہ شہید ہوئے, صحابہ کے بعد میں ان میں کتنے کہ صرف ہمارے گھر میں 1-2 بندے مر جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں جناب گھر اجڑ گیا, لیکن اس کے اندر آتا ہے, تاریخ کے اندر آتا ہے کہ 6 بیٹے صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے. اور پھر امام حسین کے کتنے تھے, امام حسن کا بیٹا قاسم تھا, یعنی ان کا اپنا گھر مدینے سے یہ آئے تھے 72 آدمی, اور یہاں سے صرف ایک زین العابدین بچا. اندازہ لگاؤ کہ مدینے سے اتنا قافلہ گیا, یہاں سے اکیلا زین العابدین گیا, تو کیا مدینے والوں پہ گزری ہوگی. الغرض جب آیا علی اکبر کا معاملہ آیا, علی اکبر کو جب امام حسین نے کہا بیٹا آپ جنگ نہ لڑو, آپ کو میں اجازت جنگ کی نہیں دیتا, کہا نہیں میں نے جنگ لڑنا ہے. علی اکبر گھوڑے پہ سوار, علی اکبر کو اپنے ہاتھوں سے امامہ پہنانے کے بعد جب لے کر گئے, اور جب جنگ میں علی اکبر کو اپنے بیٹے کو حسین جنگ میں لے کر گئے, 54 سال امام حسین کی اس وقت عمر تھی, اور 54 سال کی عمر میں آپ کے بال پورے کالے تھے, بال سفید نہیں تھا. اور جب علی اکبر شہید ہوئے اور ان کی لاش کو اندر خیمے میں لانے کے لیے گئے تو فرمایا پورے بال کالے تھے, اور جب علی اصغر کی لاش کو لے کر خیمے کے پاس پہنچے تو ایک بال بھی کالا نہیں تھا, سارا بال سفید ہو گئے تھے, اتنی ٹینشن کے ساتھ. اور جب جوان بیٹا بھی جوان اس طرح تھا, علی اکبر کی شکل جو تھی وہ سیم حضور علیہ السلام کے ساتھ ملتی تھی, اور فرمایا اتنا لمبا تھا کہ ان کی سینہ اپنے سینے کے ساتھ ملایا اور قدم گھسیٹتے ہوئے آئے. علی اکبر بھی شہید, علی اصغر 6 مہینے کا بچہ تھا وہ بھی شہید ہو گیا. اور ادھر جو ہے یہ شہید ہوئے, اور ادھر امام حسین جب مدینے سے آئے تھے, ان کی چھوٹی ایک بچی تھی وہ بیمار تھی, ان کو یہ ساتھ میں نہیں لے کر آئے, باقی سارے یہ نکل کر آئے. اب اس بچی کو انہوں نے یہ کہا تھا, امام حسین نے اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ میری بیٹی ہم جو ہے جائیں گے وہاں پر تو عراق میں, وہاں پر ہم اس کے بعد 1 مہینے کے بعد آپ کا بھائی علی اکبر آپ کو لینے کے لیے آئے گا. تو 1 مہینہ گزر گیا, علی اکبر لینے کے لیے نہیں آیا. یہ بچی امام حسین کی جو بیمار تھی گھر کے اندر, یہ ڈیلی جا کے باہر دروازے پہ بیٹھ جاتی ہے, جو بندہ راستے سے گزرتا ہے اس کا جا کے یہ دامن پکڑ لیتی ہے, کہتی ہے آپ نے میرے ابا کے بارے میں کچھ سنا, میرا باپ کہاں چلا گیا, میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے, میری اماں کہاں ہے. کہا کیوں, کہا وہ تو گئے تھے وہاں کوفہ کے اندر گئے تھے اور کہہ رہے تھے 1 مہینے کے بعد ہم آپ کو لے جائیں گے. آج 3 مہینے گزر گئے ہیں, آج علی اکبر واپس نہیں آیا, 3 مہینے گزر گئے, حسین واپس نہیں آیا. یہ کوئی بھی راستے کے اندر گزرتا تھا یہ اسی طرح پوچھتی رہتی تھی کیا آپ کو کوئی پتہ ہے علی اکبر کہاں ہے, میرا ابا کہاں ہے. اور ایک مرتبہ ایک سوار وہاں سے گزر رہا تھا, وہ سواری لے کر جا رہا تھا, اس نے آواز دی پیچھے سے, اور تیز رفتار سوار جانے والے, رک جا تو کون ہے. اس نے وہ رکا, اس نے کہا کہاں سے آئے ہو, کہا میں ملک شام سے آیا ہوں. کہا کوفہ والی طرف کا کوئی پتہ ہے کہ میرا ابا کہاں ہے, میرا ابا مجھے لینے کے لیے نہیں آیا, میرا بھائی علی اکبر مجھے لینے کے لیے نہیں آیا, میرا بھائی جو ہے میری اماں جو ہے وہ مجھے لینے کے لیے نہیں آئی, میری پھوپھی زینب مجھے لینے کے لیے نہیں آئی, کوئی پتہ ہے. الغرض یہ بچی جو ہے یہ انتظار کرتی تھی, اور کہتے ہیں کہ جب رات کو کہیں اگر باہر چیڑی آواز دیتی نا تو یہ بچی بستر سے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی, شاید میرا ابا آ گیا ہے. ساری یہ 3 مہینے یہ اس انتظار کے اندر رہی. لیکن الغرض امام حسین جو ہے شہید ہو جاتے ہیں. امام حسین جب امام حسین آخری بچتے ہیں, کوئی اور نہ بچا, ان کا بھائی حضرت عالمدار عباس بچتے ہیں, اور اس وقت ان کی امام حسین کی چھوٹی 6 مہینے یا 5-6 سالہ بچی تھی جن کا نام سکینہ تھا. سکینہ کو سخت پیاس لگ گئی, اور سکینہ نے کہا اور میرے چاچا خدا کا واسطہ کوئی پانی کا انتظام کرو, 2 گھونٹ پانی پلاؤ, میں مرنے لگی ہوں. ان سے برداشت نہ ہوا. حضرت عباس نے اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور سوار ہو کر کہنے لگے کہ بچی آپ سے وعدہ ہے میں پانی لا کر دوں گا. یہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور نہر فرات کی طرف جب گئے تو نہر فرات پر پہنچے. فرمایا جاتا ہے جب یہ نہر فرات پر گئے ان کے گھوڑے نے پانی کی طرف منہ کیا مگر پانی نہیں پیا. 3 دن کا گھوڑا پیاسا تھا اور پانی کی طرف منہ کیا, پھر آسمان کی طرف دیکھا تو لگتا تھا گھوڑے نے یوں کیا کہا ہوگا کہ ادھر حسین 3 دن سے پیاسا ہے, ادھر اگر میں پانی پی لوں تو یہ بے وفائی ہے. گھوڑے نے پانی نہیں پیا. جو ہے حضرت عباس جو ہے انہوں نے پانی بھرا, مشکیزے کے اندر پانی بھرا, پانی بھر کر گھوڑے پہ سوار ہوئے اور اپنے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں مشکیزہ لیا, ایک ہاتھ میں گھوڑے کی لگام پکڑی ہے. اتنے میں یزیدی لشکر نے ایک بدبخت نے جو ہے
آپ کی تلوار ماری، ایک ہاتھ آپ کا کٹ گیا، آپ کا گھوڑا چھوٹ گیا، آپ کے دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ تھا، آپ نے وہ منہ کے اندر لے لیا اور منہ کے اندر لے کر گھوڑے کی لگام پکڑی اور خیمے کی طرف دوڑے۔ جب خیمے کی طرف دوڑے تو دوسرے بدبخت نے تلوار ماری، آپ کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا۔ اب آپ کے منہ کے اندر جو ہے وہ مشکیزہ پڑا ہوا ہے، کیسا حشر ہوگا، کیسی پیاس ہوگی، حد سے زیادہ پیاس بڑی ہوگی۔ تب جا کر حضرت عباس نے 3 دن کا دن گزرا کہ منہ کے اندر دانتوں میں مشکیزہ پکڑا ہوا تھا، لیکن بدبختوں نے تلوار ماری، تیر چلائے، یہ حضرت عباس زمین پر گر گئے اور دونوں بازو کٹے ہوئے تھے۔ امام حسین جاتے ہیں، ان کو بھی لاتے ہیں، لا کر اپنے خیمے میں ان کی لاش رکھتے ہیں۔ لاشوں کا ڈھیر چڑھ گیا۔ اب جب لاشوں کا ڈھیر چڑھ گیا، امام حسین آخری وقت آ گیا، اب امام کا وقت آیا۔ امام حسین کو پتہ تھا سب شہید ہو گئے ہیں، اب اور کوئی نہیں بچا۔ امام حسین نے اپنی بہن کو بلایا اور بلا کر کہا کہ آپ ایسا کرو، حضرت زینب سے کہا کہ آپ مجھے اجازت دو تاکہ میں جو ہے جنگ لڑنے کے لیے جاؤں۔ ان کا ایک بیٹا بچہ تھا زین العابدین، وہ سخت بیمار تھا، وہ اندر خیمے میں رہا کرتا تھا۔ تو زینب نے کہا کہ میرے بھائی میں تجھے اجازت نہیں دیتی ہوں۔ تو آخر الغرض ان کو اجازت ملی۔ جب یہ گھوڑے پہ سوار ہوا، سوار ہوتے وقت ان کی بیٹی وہ جو 5-6 سالہ سکینہ تھی وہ آ کے سامنے رونے لگ گئی اور میرے ابا مجھے چھوڑ کے نہ جانا، کیونکہ بچی چھوٹی تھی لیکن سمجھتی تھی کہ جو بندہ بھی گھوڑے پہ سوار ہوا وہ میدان سے واپس نہیں آیا، اور یہ کہنے لگی میرے ابا، میرا بھائی علی اکبر گیا وہ بھی واپس نہیں آیا، اے ابا آپ جاؤ گے، آپ ہی نہیں آؤ گے، مجھے چھوڑ کے نہیں جانا۔ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور رونے لگے اور اپنی بلایا، اپنے حضرت زینب کو بلا کر کہنے لگے اے زینب آپ ادھر آؤ، آپ میری بہن ہو، میرے قریب آؤ۔ اور جب قریب آئی کہنے لگی دیکھنا میری یہ 6 سال کی بچی جو ہے نا، اس کو اپنے سینے کے ساتھ رات کو سلا دینا، اپنے سینے کے ساتھ رکھنا۔ فرمایا یہ میری وہ بیٹی ہے جس نے کبھی امام حسین سے الگ بستر پر نہیں سوتی، یہ میرے ساتھ سوتی تھی، رات کو میرے سینے پہ چڑھ کے سوتی تھی، آج یہ کس کے سینے پہ سوئے گی، آج یہ کس کے ساتھ سوئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین نے یہ حضرت سکینہ کو حضرت زینب کے حوالے کیا، سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد گھوڑے کو ایڑی ماری، گھوڑے کو آپ ہانکنے لگے لیکن گھوڑا جگہ سے ہلا نہیں۔ پھر آپ نے گھوڑے کو ایڑی ماری، دیکھا گھوڑا زمین کی طرف دیکھنے لگا، امام حسین نے پھر گھوڑے کو ایڑی ماری، گھوڑا زمین کی طرف دیکھ رہا ہے۔ امام حسین نیچے اترے، کیا دیکھتے ہیں گھوڑے کے نگلی والے قدموں کو حضرت سکینہ 6 سال کی بچی نے پکڑا ہوا ہے، چپ کر کے نیچے گھوڑے کے بیٹھی ہوئی ہے۔ گھوڑا نیچے دیکھتا ہے کہ سکینہ نے مجھے پکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ نے حضرت سکینہ کے دونوں ہاتھ کھینچے اور کہا کہ میری بیٹی گھوڑا چھوڑ دو، یہ وقت قریب ہے، میں نے جانا ہے، آپ کو میں اپنی آپ کی پھوپھی کے حوالے کر کے جاتا ہوں۔ انہوں نے اس بچی سے گھوڑے کی دونوں ٹانگیں چھڑائی اور زینب کے حوالے کیا۔ الغرض جب یہ گئے اور تلوار چلتی رہی، جمعہ کا دن تھا، جب تلوار اس طرح سے چلی جس طرح گاجر کاٹتے ہیں، سبزی کٹی جا رہی ہے، اس طرح یزیدی لشکر کی جو ہے گردنیں کٹی جا رہی ہیں۔ جب شیر نے قدم رکھا تو گدڑ ڈر گئے۔ تو فرمایا جب آخر وہ بیچارے انہوں نے سوچا کہ کس طرح سے اس تلوار کو روکا جائے، یہ تلوار ڈر سے نہیں روکتی ہے، یہ تلوار حسین کی جو ہے اتنے شہداء کے خون بہتے ہوئے دیکھ کر نہیں رک رہی ہے۔ اب انہوں نے سوچا کیسے رک جائے، اتنے میں اذان کا وقت آتا ہے، نماز کا وقت آیا۔ امام حسین نے یہ نہیں دیکھا جان جائے گی، آپ نے تلوار نیچے پھینک دی، اذان سنی، تلوار نیچے پھینکی، سر نیچے سجدے میں لے گئے، نماز میں چلے گئے اور پیچھے سے ان بدبختوں نے آپ کے سر پہ تلوار ماری اور آپ کا سر آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کا سر قلم کر دیا گیا۔ آپ کو شہید کرنے کے بعد آپ کی لاش کے اوپر جو ہے آپ کا سر اٹھا لیا گیا، اور سر اٹھانے کے بعد ایسا منظر ہوتا ہے، رات کا وقت ہو گیا، لاشیں پڑی ہیں کربلا کے میدان کے اندر۔ تو جب رات کو سونا تھا، سونا اس میدان ویسے حشر کے اندر نیند کس کو آتی ہے، لیکن اب پھر بھی زینب جو ہے ان کے اندر سب سے بڑی تھی، عورتوں میں سمجھدار تھی۔ حضرت زینب نے سب کو جمع کیا، خیمے کے اندر جمع کر کے کیا کہا کہ آؤ اسی درخت قریب کے اندر آ جاؤ۔ اور جب قریب آئے تو کیا دیکھتے ہیں سارے مل گئے، لیکن وہ جو 6 سال کی بچی تھی وہ نہ ملی، سکینہ نہیں ملی۔ سارے کربلا کے میدان میں سکینہ کو ڈھونڈا، سکینہ نہیں ملی۔ اتنے میں گئی حضرت جو ہے زینب گئی، ایک لاش کے پاس دیکھا نہیں ملی، پھر سوچا کہ شاید وہ اپنے بھائی کی لاش کے پاس ہوگی، اس وقت گئی علی اکبر کے پاس گئی، نہ ملا۔ اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے جہاں امام حسین کی لاش مبارک پڑی ہوئی تھی وہاں گئی تو دیکھتی ہے امام حسین زمین پہ پڑے، سر تو کاٹ کے وہ لے کر چلا گئے تھے، گردن سے نیچے پڑے ہوئے تھے، اور وہ 6 سال کی بچی امام حسین کی پیٹھ پہ سوار ہو کر سوئی ہوئی، آنکھیں بند کر دی، اس لاش کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی۔ حضرت زینب نے جا کر اس لاش کو چھڑا کر حضرت سکینہ کو اپنے پاس لایا، اور جب یہاں پر یہ شہید ہو جاتے ہیں، سارا میدان خالی ہو گیا، سب شہید ہو گئے، یہاں
پر یہ یزیدی بدبخت جو تھے، ابن زید کا جو لشکر تھا، ابن سعد وغیرہ جو اس اپنی فوجیوں کو لے کر آیا، ان کے سارے خیمے جہاں پر یہ رہتے تھے سب کے سب خیمے جلا دیے گئے، اور خیمے جلا کر ان کو خیمے سے باہر نکالا، ان کے زیورات چھین لیے گئے، ان کی چادریں چھین لی گئی۔ امام زین العابدین کے پاس ایک بیگ ہوتا تھا، چند دینار ہوں گے یا چند اس کے پیچھے جو سامان تھا وہ لوٹ لیا گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے ان کی چھوٹی بیٹی جو ہے سکینہ، امام حسین کی بیٹی سکینہ تھی، اس کے کانوں میں بالیاں لگی ہوئی تھی اور اس سے مانگنے لگے، اس نے بالی نہ دی، ان بدبختوں نے ان بالیوں کو پکڑ کر کھینچا، اس کا کان چیر گیا اور بالی نکال دی گئی۔ اس سے یہ اس حشر کے اندر پھر کیا ہوتا ہے، جب لاشوں کے سر الگ کر دیے گئے، تقسیم ہو گئے، لیکن اس وقت پھر کیا کیا، اپنے اپنے گھوڑے پر سواریوں کو بٹھایا گیا، اپنے اپنے گھوڑے پر سپاہیوں کو آرڈر کیا کہ ساری فوج اپنے اپنے گھوڑوں پر بیٹھو، اور بیٹھ کر جہاں جہاں ان کی لاشیں ہیں ان کی لاشوں کے اوپر گھوڑے ان کی لاشوں کے اوپر گھوڑے دڑائے گئے، اور ان کی کسی کی کوئی پہچان نہیں چھوڑی، ان کا برا حال مٹی کے اندر کر دیا گیا، اور ان کا سر جو ہے تقسیم کیا۔ اور یہ سر جو تھا، جو کھولی کو امام حسین کا سر کھولی کو دیا گیا کہ یہ سر آپ کو رہا، آپ اس کو لے کر جو ہے ابن زید کے سامنے جائیں گے۔ جب یہ کھولی بدبخت شیطان جو تھا یہ ابن زید کے پاس امام حسین کا سر لے کر گیا، آپ کے سامنے سر رکھا گیا، اور اتنے میں جیسا آپ کے سامنے سر رکھا، امام حسین کے ہونٹ ہلے اور قرآن پاک پڑھنے کی بلند آواز سے آواز آئی۔ ابن زید ڈر گیا کہ اللہ اکبر کبیرہ، آج بھی ان کے ہونٹ ہل رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، کیونکہ امام حسین قرآن کے حافظ قرآن تھے۔ فرمایا جب ابن زید نے بدبخت نے اپنی چھڑی لی، اپنی چھڑی لے کر اس کے ہونٹوں پر، امام حسین کے ہونٹوں پر زور سے چھڑی مارنے لگا، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی حضرت ارقم نام کا بزرگ صحابی تھا، اس نے کہا شیطان یہ بدبخت ساری چیزیں برداشت کی جائیں گی مگر یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ رسول اللہ نے امام حسین کے ہونٹوں کو اپنے منہ کے اندر رکھ کے چوما ہے، اور شیطان یہ امام حسین حافظ قرآن ہے تو ان کے ہونٹوں پر جو ہے چھڑی مار رہا ہے۔ اے بدبخت لائن، تجھے شرم نہیں آتی، تجھے حیا نہیں آتی؟ حضرت ارقم نے جب یہ کہا تھا، ابن زید شیطان نے کہا اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو تجھے قتل کر دیا جاتا تھا، لہٰذا حضرت ارقم جو ہے وہاں سے اٹھ کر محفل چھوڑ گئے۔ اس وقت زید نے یہ سارے کا سارا لشکر اور یہ سر لے کر جو ہے دمشق کی طرف بھیجے، جہاں یزید بدبخت لائن شیطان رہا کرتا تھا اس کی طرف بھیجا۔ کھولی یہ سر لے کر جب گیا، راستے کے اندر پہنچا، یہ گرجا گر رہا تھا، ایک راہب رہا کرتا تھا، اس راہب نے کہا یہ سر کس کا ہے، کس کا سر آپ لے کر آئے ہو؟ فرمایا یہ سر جو ہے حسین کا ہے۔ کہا کس حسین کا سر ہے؟ کہا حسین مدینے کا ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے؟ کہا اس کے باپ کا نام کیا تھا؟ کہا اس کا باپ کا نام علی تھا، اور ان کا نام امام حسین، اور علی کا تذکرہ اس راہب نے تورات کے اندر بھی پڑھا ہوا تھا، اتنی شان والے ہیں، اتنی عظمت والے ہیں۔ اس نے کہا یہ تو آپ کے پیغمبر نبی کا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کی بیٹی کا بیٹا ہے؟ فرمایا ہاں یہ حسین وہ ہے، فاطمہ کا بیٹا ہے۔ کہا تمہیں شرم نہیں آئی، تمہیں حیا نہیں آئی ہے؟ کہا ہم عیسائی ہیں، ہم عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے گھوڑے کا قدم لگا ہے ہم اس مٹی کو سینے سے لگاتے ہیں، ہم احترام کرتے ہیں کہ یہاں ہمارے نبی کے گھوڑے کے قدم لگے ہیں۔ اور شیطانوں تمہیں شرم نہیں آئی کہ یہاں تو حسین کے ہونٹوں پر نبی کے ہونٹ لگے ہیں، یہاں حسین کو نبی نے گود میں لیا ہے، یہاں حسین کو نبی نے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا ہے، تم نے حسین کو نبی کے لباسے کو شہید کر دیا ہے، لہٰذا اس سر کو لے کر کہاں جا رہے ہو؟ اس وقت ابن سعد نے کہا اس سر کو ہم یزید کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ کہا رات کو کہاں ٹھہرنا ہے؟ کہا اب رات پڑ گئی، یہاں کہیں ٹھہریں گے۔ کہا ایک بات کرو، 10,000 دینار میں دیتا ہوں، اور 10,000 دینار کے بدلے میں مجھے امام حسین کا سر دیا جائے۔ کہا ٹھیک ہے لے لو، ہمیں کیا ہے، ان کو لالچی تھے، پیسے کے لالچی تھے، انہوں نے 10,000 دینار لے کر اس سر کو جو ہے اس راہب کے حوالے کر دیا۔ جب راہب کے حوالے کیا، اس راہب نے اس سر کو مٹی لگی ہوئی تھی، گردہ لگا ہوا، اس کو دھویا، دھو کر عطر لگائی، عطر لگا کر اپنے جہاں وہ عبادت کرتا تھا، گرجا گھر تھا، وہ پوجا کرتا تھا، وہاں پر اس کو لگا کر پوری رات اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر امام حسین کے سامنے کھڑا رہا۔ آدھی رات گزر دیا، اندھیرا پر ہوا، جب اندھیرا ہو گیا تو پورا جو ہے گرجا گھر روشنی سے بھر گیا۔ اس نے دیکھا کہ امام حسین کے چہرے سے نور نکلا اور پورا گرجا گھر نور سے بھر گیا۔ جب اس نے یہ دیکھا تو یہ اس وقت مسلمان نہیں تھا، اس نے فوراً جو ہے کلمہ پڑھا اور ایمان لے کر آ گیا۔ یہ گرجا گھر کا مالک یہ راہب جب سوتا ہے تو حضور علیہ السلام نے خواب میں آتے ہیں، فرمایا اے گرجا گھر کے راہب، تو نے میرے بیٹے حسین کا احترام کیا، ادب کیا، لہٰذا اس ادب کے بدلے میں آپ کو ایک تو کلمہ ایمان کی دولت سے نوازتا ہوں، اور دوسرا فرمایا میں قیامت کے دن تیری سفارش کروں گا۔ جب صبح کا وقت ہوا، کھولی آیا، 10,000 دینار لے کر چل پڑا، اور جب آگے گیا ایک جگہ قافلہ نے پڑاؤ کیا، ٹھہرا۔ اس نے سوچا کہ میرے پاس 10,000 دینار ہے، 10,000 دینار بڑے ہوتے ہیں، اس نے
50,000 دیناروں کو کھولا جس گچڑی کے اندر یا جس تھیلے کے اندر باندھے تھے، دیکھا وہ سارے کے سارے پتھر بن گئے ہیں، اور ان پتھروں کے اندر لکھا تھا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں نے حسین کو شہید کر کے کوئی بڑا کام کر دیا ہے، ان قریب تیرا حشر ہونے والا ہے۔ اس نے دو فوراً ان دینار کو دیکھا کہ وہ مٹی بن کے پتھر بن گئے ہیں، یہ زمین پر پھینکا، ڈر گیا۔ اب امام حسین کا سر اس نے لیا، لے کر گھر چلا گیا۔ جب گھر گیا، رات کا وقت تھا، اس کو جب کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد تندور میں اس زمانے میں کھانا بنتا تھا، اس تندور کے اندر آگ بجھائی، بجھا کر ختم کی، اس کے اندر امام حسین کا سر ڈال دیا، سو گیا۔ اس کی بیوی بڑی نیک تھی، تہجد گزار تھی، اور بیوی تہجد کے ٹائم اٹھی، اس کو بھی پتہ نہیں تھا یہ سر حسین کا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم باقی ایک کو قتل کر کے لائے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب تہجد کا وقت تھا، بیوی اٹھی تہجد پڑھنے کے لیے، تو وہاں کیا دیکھتی ہے کہ وہاں پہ پورے کا گھر روشن ہے، اور دیکھا تندور کے اندر سے روشنی باہر آ رہی ہے۔ اب یہ تندور کے پاس گئی تو وہاں دیکھا 4 عورتیں بیٹھی ہیں، اور ایک انہوں نے کہا، اس عورت نے کہا ان سے آپ کون ہو؟ ایک نے کہا میں حضرت مریم ہوں۔ اس نے پوچھا دوسری سے آپ کون ہو؟ کہا میں جو ہے خدیجۃ الکبریٰ ہوں۔ تیسری سے پوچھا آپ کون ہو؟ کہا میں فاطمہ الزہرا ہوں۔ چوتھی سے پوچھا کون ہو؟ کہا میں حضرت عائشہ ہوں۔ کہا یہاں کیا کرتی ہو؟ کہا اس لائن بدبختوں نے ہمارے بیٹے حسین کو قتل کر کے شہید کر کے یہاں لایا ہے، تمہارے تندور کے اندر رکھا ہے، لہٰذا ہم اس کے دیدار کے لیے، اس کی ملاقات کے لیے آئی ہیں، اور ہم کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں عرض کریں گی مولا جنت میں نہیں جائیں گی، جنت میں ہم ہرگز نہیں جائیں گی جب تک نہ ہمارے حسین کے خون کا بدلہ نہ دیا جائے، جب حسین کا بدلہ نہ لیا جائے۔ اتنا سارا سننا تھا، یہ گش کھا کے زمین پہ پڑ جاتی ہے، اور تھوڑی دیر آواز آتی ہے غیب سے، خدا کی بندی تو پریشان نہ ہو، تو ڈر نہ، یہ تیرے شوہر نے، اس بدبخت لائی نے یہ کام کیا ہے، اس کی سزا تجھے نہیں ہوگی۔ یہ بیدار ہوتی ہے، بیدار ہو کر اس کھولی بدبخت کو جگاتی ہے، جگا کر کہتی ہے او شیطان کے بچے، اور لائن بدبخت جو ہے تو نے یہ کیا کر دیا؟ تو کہہ رہا تھا میں نے ایک باغی کو قتل کیا ہے، تو کہہ رہا تھا میں باغی کا سر لایا ہوں، لیکن یہ تو باغی کا سر نہیں ہے، یہ تو فاطمہ کے بیٹے کا سر نہ ہے، یہ تو حسین کا بیٹے کا سر ہے، یہ تو حسین کا سر ہے۔ تندور کے اندر دیکھ، جس تندور میں تو نے سر رکھا تھا، دیکھ لے سارا گھر روشنی سے بھرا ہوا ہے، سارا گھر روشنی سے، چراغ سے، روشنی سے بھرا ہوا ہے، ذرا تندور کے اندر نظر تو مار۔ اور جب یہ دیکھتا ہے وہاں کیا دیکھتا ہے، وہ بیٹے جو اللہ 4 عورتیں تھیں وہ غائب ہو چکی ہیں۔ اب اس نے اس کھولی سے کہا اب میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں، لہٰذا میں آپ سے طلاق مجھے دے دو اور میں آپ کے گھر سے چلے جاؤں گی۔ اس کھولی نے کہا دیکھو آپ اگر چلے گئی میرا گھر برباد ہو جائے گا، میرا گھر فنا ہو جائے گا، لہٰذا آپ ایسا کرو کہ آپ مت جاؤ۔ اس نے کہا تو بھی برباد ہو جائے، تیرا گھر بھی برباد ہو جائے، جس طرح تو نے حسین کے گھر کا یہ حال کیا ہے۔ اب الگ الگ جب حسین یہ جو ہے اس وقت کھولی کی بیوی جو ہے ان کے گھر کو اکیلا چھوڑ کر یزید سے جو ہے کھولی سے دور ہو گئی، بھاگ گئی۔ اس کے بعد تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ وہ کہاں چلا گئی، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب جب اس نے کھولی بدبخت نے یہاں سے جب بعد امام حسین کا سر لیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ اب جب وقت مختصر ختم ہو چکا ہے، اذان عشاء تک رکھا تھا، تو الگ الگ میں اس کو مختصر جو ہے تھوڑا سا نزدیک لے کر جاؤں گا۔ اور جب اس کھولی نے یہاں سے یہ سر لیا، اب نیزے پر چڑھایا، جب نیزہ آگے گیا، تھوڑا سا سفر آگے کیا، تو وہاں پر گرمی کی بڑی زیادہ تھی، تو یہ پانی ان کا جو یزیدی لشکر تھا اس کو پیاس لگ گئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ کہیں سے پانی لے کر آتے ہیں۔ تو کہا پانی دور ہے، لہٰذا ایک کام کرو، تب تک سارا لشکر یہاں پر ٹھہرے گا۔ یہ وہاں پر ٹھہرے، تو اتنے میں وہ جو سکینہ تھی 5 سال کی لڑکی، ڈوب تھی، اور وہ تھوڑی سی ایک درخت تھا پاس میں، کہیں اس کے نیچے جا کر بیٹھی تو اس کو نیند آ گئی اور سو گئی۔ سارا لشکر وہاں سے چلا گیا، پانی پیا، لیکن امام حسین کی بیوی اور ان کی جو جتنے بھی آپ کے ساتھ قافلہ تھا ان کو پانی نہیں دیا، ان کے گلے میں رسے ڈالے ہوئے تھے، ان کو غلام بن کر ساتھ میں لیا ہوا تھا، ان کو پانی نہیں دیا۔ ان شیطانوں نے وہاں پہ پانی پیا، پانی پی کر جب آگے نکلے، ایک راستے میں چلتے چلتے جس نیزے پر امام حسین کا سر تھا وہ نیزہ اس بندے کے ہاتھ سے چھوٹتا ہے اور زمین میں جا کر جو ہے نصب ہو جاتا ہے۔ اب جب اس نے دیکھا وہ نیزہ کھینچا، اس سے بھی نہیں نکلا، باقی جو یزیدی لشکر تھا اس نے بھی کھینچا، نہیں نکلا۔ اب انہوں نے امام زین العابدین جو تو پیچھے چل رہے تھے ان سے فرمایا
کہ زین العابدین آپ کے ابا حسین کا سر جو ہے وہ زمین کے اندر جو ہے وہ نیزہ زمین میں پھنس گیا ہے اور سر اس کے اوپر ہے، نہ سر نیزے سے اٹھتا ہے نہ نیزہ زمین سے نکلتا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ ذرا آؤ دیکھو۔ تو امام زین العابدین آگے گئے، آگے بڑھے تو دیکھا انہوں نے بھی چاہا سر نیزہ نکالنا زمین سے، نہیں نکلا۔ اب آپ نے پیچھے ہٹ کر حضرت زینب سے کہا میری پھوپھی جان، ایسا تو نہیں ہے کہ میرے ابا کا سر جو ہے چلتے چلتے رک گیا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے قافلے میں سے کوئی رہ گیا ہو؟ تو زینب نے آواز دی فلاں بنت فلاں، فلاں بنت فلاں، فلاں بنت فلاں، سب کا نام لیا، سب نے لبائی کہا، ہم حاضر ہیں، ہم یہاں ہی ہیں۔ لیکن جب سکینہ کا وہ بلایا اور سکینہ 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 کہا تو دیکھا سکینہ کی آواز نہ آئی، تو امام حضرت زینب نے کہا شاید سکینہ رہ گئی ہے۔ اب وہاں سے قافلے میں سے حضرت زینب دوڑی پیچھے، جہاں قافلے نے پانی پینے کے لیے ٹھہرا تھا وہاں گئی تو دیکھا ایک عورت ہے، اس عورت نے اپنے گود کے اندر جو ہے سکینہ کو لیا ہوا اور رو رہی ہے، اور سکینہ سے پوچھتی ہے بیٹی کیا ہوا تھا؟ اور سکینہ کہہ رہی ہے او میری ماں، او ماہی، ہمارے اوپر کیا گزری، میرے باپ کو اس طرح سے قتل کیا گیا، میرے باپ کو اس طرح سے شہید کیا گیا، ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، یہ ساری جتنی کربلا میں چیزیں ہوئی یہ ساری کی ساری حضرت سکینہ ان سے سنا رہی ہے۔ جب حضرت زینب نے یہ دیکھا تو کہا کہ آپ کون ہو جس نے ہماری بیٹی کو اپنے گود کے اندر رکھا؟ آپ کون ہو؟ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا آپ مجھے نہیں پہچانتی ہو؟ کہا نہیں پہچانتی ہوں۔ انہوں نے اب اس وقت نقاب کے اندر تھی، انہوں نے اپنے سر کا نقاب، آگے چہرے کا نقاب ہٹایا تو دیکھا، کہنے لگی میری بیٹی زینب آپ مجھے نہیں جانتی ہو، میں آپ کی اماں فاطمہ الزہرا ہوں۔ فرمایا او میری اماں یہاں کیا کرتی ہو؟ کہا جب سکینہ اکیلی تھی رونے لگی، وہ جاگی، اس کو دیکھا، ادھر دیکھا تو قافلہ نظر نہیں آیا، ادھر دیکھا تو قافلہ نظر نہیں آیا، ادھر دیکھا تو قافلہ نظر نہیں آیا۔ کہنے لگی میں اپنی قبر مبارک کے اندر تھی، میرا مزار ہلنے لگا، کانپنے لگا، سکینہ کی یہ آواز دے کر میں فوراً آئی، بچی کو گود میں اٹھا کر یہ رکھا ہوا تھا، لہٰذا او میری بیٹی زینب لے جا اپنی امانت کو۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے اس کو نیچے رکھا، گود سے غائب ہو جاتی ہے۔ اب انہوں نے جا کر اس بچی کو وہاں سے لایا، اور جب وہاں سے ان کو لانے کے بعد جب دمشق کے شہر کے اندر پہنچے، آج بھی ہمارے ہاں ڈھول بھی بڑی لوگ خوشی سے مناتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے پورا دمشق کا شہر جو تھا وہ سجایا گیا، ڈھول بین لگی ہے، باہر طرح طرح سے سجائے گئے ہیں، اور عورتیں ننگی ناچ رہی ہیں، مکانوں کے اوپر عورتیں کھڑی ہیں، وہ جو ان کی جو آرمی جو لڑنے کے لیے گئی ان کی بیویاں جو ہے وہ مکانوں پر کھڑی ہیں، اور ادھر سے جو ہے استقبال کے لیے کھڑی ہے۔ اتنے میں ایک صحابی رسول جو تھے وہ مدینے سے کسی کام کے لیے آئے اور ملک شام سے ہوتے ہوئے وہاں دمشق کے اندر پہنچے، تو اس نے کہا یہ اتنی خوشیاں کیوں ہو رہی ہیں، یہ کیا معاملہ ہے، یہ شہر کیوں سجایا جا رہا ہے؟ کہا یزید کی خلافت وہ بغاوت ایک بندے نے کی تھی، لہٰذا اس کو ہم نے شہید مار دیا ہے، اور اس باغی کا سر جو ہے یہاں پر لایا جائے گا۔ کہا اس باغی کا نام کیا ہے؟ کہا حسین ہے۔ کہا کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہا مدینے کا۔ اب اللہ اکبر کبیرہ، یہ صحابی تھے، ان کو یہ جانتے تھے، حضور کا زمانہ پایا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کس طرف سے آئے گا؟ فرمایا فلانے دروازے سے اندر جائے گا۔ یہ اس دروازے پر رکنے لگے، انتظار کرنے لگے۔ جب امام حسین کا سر آیا تو انہوں نے دیکھا یہ رونے لگے، اور انہوں نے چھوٹی بیٹی سکینہ سے پوچھا اور زینب سے پوچھا کہ میں آپ مجھے نہیں جانتے، بلکہ میں صحابی ہوں، آپ کے جو ہے اب نانا جان کا میں نے کلمہ پڑھا، ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ کی اگر کوئی مدد کسی طرح سے اگر کرنی ہے تو لہٰذا میں حاضر ہوں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو کہا ہماری کوئی مدد نہیں ہے، ایک مدد آپ ہماری کرو۔ کہا کیا مدد ہے؟ تو سکینہ بولی یہ مدد یہ ہے کہ ان یزیدی بدبختوں نے امام حسین کا سر جو نیزے پر لیا وہ ہمارے نزدیک میں لیا ہوا ہے، اور ان کی جو نگاہیں وہ ہمارے چہروں پہ پڑتی ہیں، اور ان کے جسم ہمارے جسموں سے لگتے ہیں، لہٰذا یہ صحابی ہم یہ تو برداشت کر لیں گے کہ ہمارے جو ہے ابا کا سر ہم سے دور ہو، یہ برداشت کر لیں گے، ہمارے ابا کا سر ہم سے کتنا بھی دور ہو یہ برداشت کیا جا سکتا ہے، مگر ان غیر محرم لوگوں کا، ان لوگوں کے ہم جسم ہمارے جسموں سے لگیں یہ برداشت نہیں ہے، ان کی نگاہیں ہمارے چہروں پہ آئیں یہ برداشت نہیں ہے۔ ان سے کہو کہ ہمارے جو ہے بابا جان کا سر ہم سے دور کر لو، یہ ہم مان لیں گے، لیکن ہمارے نزدیک نہ
جائے۔ الغرض یہ گئے، یہ صحابی رسول گئے، جس بندے نے سر اٹھایا تھا اس کو کہا کہ آپ کو میں اتنے دینار دیتا ہوں، لہٰذا آپ ایسا کرو کہ جو ہے ان کا سر تھوڑا آگے کرو۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس بندے کے صحابی کے ساتھ ایک بندہ تھا، وہ عیسائی تھا، مسلمان نہیں تھا۔ اس نے فوراً کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان اسی وقت ہوا ہو کر اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس نے کافی یزیدیوں کو مارا، مارنے کے بعد اس کا امام حسین کا سر دور کروایا۔ اب جب سر دور ہوا تو نیچے اوپر روڈ کے بیچ میں سے یہ ان کا قافلہ جا رہا تھا، تو آس پاس میں مکان تھے، تو جو مکانوں کے اوپر عورتیں پتھر لے کر بیٹھی ہوئی تھی اور اوپر سے پتھر مارنے لگی امام حسین کے سر کو، حضرت زینب کو، سکینہ کو، اس سارے قافلے کو پتھر مارنے لگی۔ تو حضرت زینب نے کہا یہ کون ہے جو پتھر مار رہی ہیں؟ اور اس وقت ان لوگوں نے کہا یہ ان جو تمہارے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے سپاہی، جو بدبخت شیطان لائن تھے، یہ ان کی بیویاں ہیں، یہ ان کی خوشی کے اندر کہ ہمارے شوہر جو ہے انہوں نے جنگ جیتا ہے، اس خوشی میں پتھر مارتے ہیں۔ وہاں پر جو ہے ایک عورت نکلتی ہے اور اس عورت نے فوراً آئی نیچے آ کر حضرت زینب سے کہا آپ کی کوئی مدد کرنی ہے؟ یہاں کیا مدد کرو گے؟ یہاں تو ہمیں کوئی پانی تک نہیں پہنچتا، یہاں تو ہمارا دیکھو حال کیا ہے، ہمارے گلوں میں رسے ڈالے ہوئے ہیں۔ فرمایا ہم آپ کی مدد کریں گے۔ بولو کیا مدد کرنی ہے؟ انہوں نے پانی لایا، پانی پلایا، پانی پلانے کے بعد کچھ دینار لیے، لے کر ان کا کپڑے لائے، ان کو کپڑے دیے۔ کپڑے دینے کے بعد انہوں نے کہا، حضرت زینب نے کہا کہ ہمارے لائق کوئی سیوا، ہم آپ کی کوئی خدمت کر سکتے ہیں؟ کہا ایک سیوا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا میں نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کیا ہے، میں ان کی غلام تھی، کنیز تھی، لہٰذا جب ان کا انتقال ہوا میں واپس چلے آئی۔ اب میں نے سنا کہ حسن بھی انتقال فرما گئے ہیں اور اس کے بعد ان کا ایک بیٹا حسین ہے اور ایک بیٹی زینب ہے، تو میری زندگی کی آخری تمنا یہ ہے کہ میں ان کا دیدار کرنا چاہتی ہوں، تو آپ دعا کرو کہ اللہ کہیں ایسا موقع لائے کہ میں ان کو دیکھ لو۔ تو اتنا سارا کہنا تھا تو حضرت زینب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے اللہ پاک نے آپ کی منت قبول کر لی ہے، جس سے آپ باتیں کر رہے ہو یہ زینب ہے اور جس کا سر آپ دیکھ رہے ہو یہ حسین ہے۔ یہ رونے لگی۔ کہا یہ کیا ہوا؟ کہا اس نے سارا معاملہ بتایا کہ اس طرح سے ہمارے ساتھ دھوکہ کر دیا گیا، اور جب اس کے بعد یہ سر جو ہے یزید کے پاس پہنچا، تشت میں رکھا گیا، تو تشت میں جب یہ رکھا تو اس وقت بھی امام حسین نے قرآن پاک کی چند آیت تلاوت کی، آواز آنے لگی قرآن پاک پڑھنے کی۔ تو جب اس وقت اس کے بعد کیا ہوا کہ امام اس نے جو یزید بدبخت تھا انہوں نے کہا کہ بھائی جو امام حسین کی بیوی ہے اس کو میرے سامنے لاؤ، ان کی بہن کو میرے سامنے لاؤ، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جب وہ ساری سامنے تھی، کہا یہی ہے؟ کہا یہ تو لگتی نہیں ہے کہ ان کی بیویاں، کیونکہ اس وقت کئی دنوں کی بھوکی پیاسی، کپڑوں کا برا حال گردے سے بھرا ہوا تھا۔ تو جب اس نے کہا یہ تو مجھے کنیز لگتی ہے، تو وہاں بھی ایک صحابی رسول تھا، اس کو غصہ آ گیا، کہنے لگا یہ پیغمبر کی بیٹیاں ہیں، ان کو کنیز مت کہنا ورنہ ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ ہلچل مچ گئی، تو سب سے باتیں کی، تو ایک چھوٹی سکینہ تھی، 6 سال کی بچی تھی، اسے باتیں کرنے لگا۔ کہا بیٹی آپ کس کی بیٹی ہو؟ تو اس نے جواب نہ دیا۔ پھر کہا تو یہ اس نے جواب نہ دیا کہ دوڑ کر جاتی ہے اپنی پھوپھی زینب کے ساتھ جا کر لپٹ جاتی ہے۔ تو حضرت زینب اس وقت یزید نے کہا یہ ساری باتیں کرتے ہیں، یہ کیوں چھوٹی بچی باتیں کیوں نہیں کر رہی ہے؟ اس وقت امام زین العابدین نے کہا او بدبخت لائن، تو نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس کے سر کے اندر جو گلے میں رسہ ڈالا ہوا ہے وہ رسہ ٹائٹ ہے، جس سے یہ بات نہیں کر رہی ہے، یہ دے رہی اشارہ دے رہی ہے گلے کی طرف۔ اور یزید نے کہا ایک فوجی سے کہا جاؤ اس کا گلا، سر کا جو گلے میں جو رسہ ڈالا ہے اس کو تھوڑا ڈھیلا کرو۔ تو جیسا وہ سپاہی آیا اور ان کا گلے کا رسہ ڈھیلا کرنے لگا، یہ بھاگ گئی، انہوں نے ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ تو اس وقت یزید نے کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، یہ آپ رسہ بھی نہیں کھولنے دے رہی ہے۔ کہا زین العابدین نے کہا او یزید ہم تیری طرح کتے کی طرح حرام کے ٹکڑوں پر نہیں پلے ہیں، ہم نبی کے خاندان میں پلے ہوئے ہیں، ہماری 2 سال کی بچی بھی شریعت کو سمجھتی ہے، یہ سمجھتی تھی جو سپاہی آیا گلے میں رسہ ڈھیلا کرنے والا یہ غیر محرم ہے، یہ اس میرے ساتھ ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، لہٰذا 6 سال کی بچی دیکھ کر فیصلہ نہ کر، یہ بچی کبھی بھی مر جائے گی، اس کے سانس بند ہو جائیں مر جائے گی، مگر یہ کسی غیر کو ہاتھ نہیں لگانے دے گی۔ کہا جاؤ پھر آپ ہی گلا کا ڈھیلا کرو۔ جب امام زین العابدین گئے، آپ کی حضرت سکینہ کا رسہ ڈھیلا کیا، آپ نے گفتگو کی، اس کے بعد چند دنوں کے بعد آپ کا جو ہے قافلہ لوٹا، اور جب قافلہ لوٹا اس کے بعد ایک مالک بن دینار جو ہے یہ اللہ کے پیارے ولی ہیں، ایک مرتبہ یہ حج پر جا رہے تھے، تو انہوں نے ایک حج پر جاتے ہوئے دیکھا ایک عورت بیچاری بوڑھی عورت ہے، اور وہ جس سواری پہ جا رہی ہے وہ سواری بالکل کمزور ہے، یعنی وہ گھوڑا ہی بہت کمزور ہے۔ تو امام حضرت مالک بن دینار نے کہا آپ ایسا کرو آپ اس بار حج پر نہیں جاؤ یا سواری چینج کرو، یہ گھوڑا تو مدینے میں مکہ میں نہیں پہنچ پائے گا۔ اس نے کہا نہیں میں نے جانا ہے۔ تو تھوڑے کچھ قدم آگے چلی تو گھوڑا بالکل ہی بیٹھ گیا۔ جب گھوڑا بالکل بیٹھا تو یہ جو بوڑھی بیچاری بیٹھی ہوئی تھی گھوڑے پر،
تو اس نے کہا تو نیچے اتر کر کہا مولا اگر یہ گھوڑا میرا کسی انسان کی وجہ سے بیٹھا ہوتا تو میں شکوہ کرتی، اس گھوڑا اگر کسی انسان کے اوپر اگر کوئی انسان اس کی مدد کرتا تو میں شکوہ کرتی، لیکن یہ گھوڑا بٹھانے والا بھی تو تھا، اس گھوڑے کے پیدا کرنے والا بھی تو تھا، لہٰذا اب تیری ذات سے کوئی شکوہ نہیں ہے، اب تیری مرضی ہے، میں نے حج پر تو جانا ہے، کیسے لے کر جائے گا؟ مالک بن دینار کہتے ہیں اتنے میں اچانک دیکھتا ہوں ایک سواری آ جاتی ہے اور اس سواری کے ساتھ بندہ ایک سوار ہے، بڑی حسین و خوبصورت سواری آئی، اس کے ساتھ بڑا لشکر نظر آیا اور آ کر وہ اس کے سامنے جھکا اور اس نے وہ سواری اس بوڑھی کو دی، کہا اس پہ سوار ہو جاؤ، کہا جب وہ اس پہ سوار ہوئی تو ہمیں کوئی پتہ نہیں وہ کہاں چلا گئی، فرمایا جب میں مکہ پہنچا تو میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، دیکھتا ہوں وہی بوڑھی جو وہاں سے سواری پر سوار ہو کر غائب ہوئی وہی کعبہ کا طواف میرے ساتھ کر رہی ہے۔ تو میں نے کہا مائی آپ کیسے یہاں پر پہنچے، آپ کی کیا بڑی کرامت ہے، آپ کو اللہ نے یہ کمال اور شرف کیسے دیا ہے، اب یہاں کیسے پہنچی، آپ کے لیے سواری کا انتظام کیسے ہوا؟ اس نے کہا آپ کون ہو؟ کہا میں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی غلام ہوں، میں ان کی نوکر ہوں۔ فرمایا یہ کمال میرا نہیں ہے، یہ فاطمہ کی دعا ہے۔ کہا میں نے فاطمہ کی بڑی غلامی کی ہے۔ کہا آپ فاطمہ کے بارے میں کچھ بتائیں، کہا فاطمہ کی زندگی کیسے گزرتی تھی؟ انہوں نے فاطمہ زہرا کی وہ ساری چکی بڑا معاملہ، اور پھر وہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد جب وفات ہو گئی تو فرمایا ساری زندگی 6 مہینے فاطمہ روتی رہی، اور روتے روتے اسی صدمے کے اندر فاطمہ انتقال کر گئی، اور ساری زندگی فاطمہ جب حضور علیہ السلام کے بعد یہی سوچتی رہی کہ کاش میرے حسین کا کیا ہوگا، کاش میرے حسین کا کیا ہوگا۔ تو یہ ایسا درناک، باقی جنگ بڑے ہیں لیکن امام حسین کو شہید اعظم کہا جاتا ہے، کہ یہ ایسا جنگ ہے کہ اللہ پاک نے امام حسین کو ایسے امتحان کے اندر، ایسی مشکلات کے اندر مبتلا کیا ہے، اور یزید نے ساری کوشش اس لیے کی کہ تاکہ حسین کو جو ہے مٹایا جائے، لیکن حسین ایسا بلند ہوا کہ آج لاکھوں ملین والی مسجدوں کے اندر امام حسین کے تذکرے، امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے، اور یزید ایسا مٹا کہ یزید کا ایسا مٹ گیا کہ قیامت تک کوئی یزید کا نام نہیں لینے والا۔ اور آخر میں ایک عرض کروں تو یہ حسن اور حسین نام ہے، یہ حسن حسین نام کیسے رکھا تھا؟ جب امام حسین کو پیدا ہوئے، امام حسن پیدا ہوئے تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو حکم دیا کہ جاؤ میرے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نام دو، ایک کا نام رکھو شبر اور دوسرا کا نام رکھو شبیر۔ تو جب یہ شبر اور شبیر، سب سے پہلے حسن کا نام رکھا شبر اور حسین کا نام رکھا شبیر، تو جب یہ شبیر اور شبر نام رکھا اس وقت مکہ مدینہ کی تاریخ میں 600 اور 700 سال کی عمر کے اندر، یعنی 600 اور 700 سال کے عرصے کے اندر کسی بندے کا حسین اور حسن نام نہیں تھا، شبیر اور شبر نام نہیں تھا۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے پوچھا یہ نام تم کہاں سے لائے ہو؟ کہا جنت میں سے۔ کہا کسی جنت والے فرشتے کا نام ہے؟ فرمایا جنت میں بھی نہیں۔ کہا یہ نام کہاں سے آئے ہیں؟ کہا رب کریم نے ابھی حسین اور حسن کو پیدا نہیں کیا تھا، آدم کو پیدا نہیں کیا تھا، ان سے پہلے اللہ پاک نے جنت میں حسن اور حسین کے ان دو ناموں کو محفوظ رکھا تھا، یہ کسی اور کو نہیں، یہ حسن اور حسین کو تحفہ دیا گیا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں